السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں عزیز ہوں، آپ کی خدمت میں ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ آپ اس بیان کو سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ بہترین انداز میں حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ میں نے اسٹیج کے پنکھے اس لیے بند کرائے ہیں، ہماری عادت یہ ہے کہ اگر پنکھا سب کو ملے تو ہمیں بھی ملے، اگر سب کو نہ ملے تو ہمیں بھی نہ ملے۔ پنکھا بند کر دیں، بس بند کریں اس کو۔ یہ آپ کے ڈی اے خان کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے بحمد اللہ تعالیٰ پورے ملک میں یہ روایت ڈالی ہے، اگر سامعین کو پنکھا ملے تو اسٹیج پر بھی لگے، اگر سامعین کو نہ ملے تو اسٹیج پر بھی نہ لگے۔ ہمیں گرمی لگے گی تو آپ کی گرمی کا احساس ہوگا، ہمیں گرمی نہیں لگے گی تو آپ کی گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں، میری باتیں توجہ سے سمجھیں، میں مذاق کو ہنساتا نہیں ہوں۔ جو شخص ڈائریکٹ لیڈر بنے اس کو کارکن کی پریشانی کا اندازہ نہیں ہوتا، اور جو ورکر سے لیڈر بنے وہ کارکن کی پریشانی سمجھتا ہے۔ توجہ رکھیں، اب کچھ نہ کریں، بس بیٹھے رہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جب حکم دیا اما السائل فلا تنہر، تو اس سے پہلے نبی کو ماضی یاد دلایا ہے، اور جب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اما الیتیم فلا تقہر، تو اللہ نے نبی کو ماضی یاد دلایا ہے۔ آپ اس پر توجہ سے بات سمجھیں۔ فرمایا بوجدک الم یجدک یتیما فآویٰ، اپنی یتیمی ذہن میں رکھنا، پھر فرمایا اما الیتیم فلا تقہر۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اپنی غربت ذہن میں رکھنا، پھر فرمایا اما السائل فلا تنہر۔ جس آدمی نے غربت نہ دیکھی ہو وہ غریب کی غربت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں آج بہت سے لیڈرشپ جو کارکن کو گھاس نہیں ڈالتی، اس کی بہت بڑی وجہ وہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں، لیڈر بنتے نہیں ہیں۔ آدمی لیڈر پیدا ہو تو بات اور ہوتی ہے، لیڈر بنے تو پھر بات اور ہوتی ہے۔ اب سب سکون سے بیٹھ کے میری باتیں آپ سنیں، بار بار اٹھیں گے تو میری جو باتیں کہنا چاہتا ہوں شاید آپ وہ میں نہ کہہ سکوں۔ میں نے اس لیے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے عرض کی تھی جلسوں کی روایات کو تھوڑا سا بدلیں، یہ نعرے والے جلسے ختم کرائیں، پھڈے والے جلسے ختم کرائیں، مجھے معقول سا سنجیدہ مجمع دیں تاکہ میں کھل کر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ خیر، میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ میں نے پنکھے کیوں بند کرائیں، اب آپ کے ذہن میں آ گیا نا۔ مجھے گرمی لگے گی تو آپ کی گرمی سمجھ آئے گی، اگر مجھے گرمی نہ لگی تو آپ کی گرمی سمجھ نہیں آنی۔ آپ نے گرمی سے اٹھنا ہے اور ہم نے آپ کو ڈانٹنا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو ہم 1 گھنٹہ برداشت نہیں کر سکتے، خود گرمی لگے تو پتہ چلے نا گرمی کیا ہوتی ہے۔ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں،
مسلک اہل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، عالمی اتحاد اہل و سنت والجماعت کے زیر اہتمام ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ تیسرا امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ جب پہلا سیمینار ہوا اس وقت بھی مفتی عبدالواحد صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ سیمینار بسم اللہ پڑھ کے شروع کرائیں۔ دوسرے سال پھر ہوا، پھر مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بتایا اس ترتیب سے آپ سیمینار پھر کرائیں۔ اب تیسرا سیمینار تھا تو مجھ سے پھر مشورہ کیا۔ میں نے کہا اب تیسرے سیمینار میں خود آتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں گزشتہ 2 سیمینار جو آپ نے کرائے وہ کس سطح کے رہے ہیں۔ تیسرا سیمینار بتا دے گا کہ پہلے 2 سے لوگوں کو کس قدر فائدہ ہوا ہے۔ میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں 10 باتیں پیش کرنی ہیں۔ ان میں 5 باتیں حضرت امام صاحب کی ذات کے لیے اور 5 باتیں وہ جو امام صاحب پر ہیں۔ ہم پوری بات کریں گے، ادھوری بات نہیں کریں گے۔ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے بشارت۔ نمبر 2 امام صاحب کی جائے ولادت۔ نمبر 3 امام صاحب کی کنیت۔ نمبر 4 امام صاحب کا لقب۔ نمبر 5 امام صاحب کا مقام اور کارنامے۔ یہ 5 باتیں، اور 5 باتیں میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا کہ جو حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے اور ماننے والوں کو امام صاحب سے کاٹنے کے لیے شبہات ڈالتے ہیں، میں 5 شبہات کا ازالہ کروں گا تاکہ آپ کے سامنے امام صاحب کی شخصیت، ان کی خدمات بھی آئے اور ان کے خلاف بولنے والوں کی علمی حیثیت بھی سامنے آئے کہ امام صاحب پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراض میں علمی وزن کتنا ہے۔ ہم علمی گفتگو کرتے ہیں، سیاسی عسکری گفتگو نہیں کرتے۔ اس کا معنی ہم سیاست عسکریت کے خلاف ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ ہماری عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت غیر عسکری اور غیر سیاسی، خالصتاً علمی اور تحقیقی جماعت ہے۔ علماء دیوبند نے مختلف شعبوں میں مختلف کام فرمائے ہیں۔ ہم اہل حق کے ہر کام اور ہر جماعت کی تائید کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذمے دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کی اشاعت اور دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کا دفاع ہے۔ اس لیے ہم اپنے عنوان پہ بات کریں گے، باقی حضرات جو بات کریں ہم سر بچشم قبول کرتے ہیں۔ 5 باتیں توجہ سے سمجھیں۔ نمبر 1 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت۔ میں کہتا ہوں امام صاحب کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے، امام صاحب کے جانے کا اشارہ نبی کے فرمان میں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے اور امام صاحب کے جانے کا اشارہ نبی کے فرمان میں ہے۔ جو قرآن مانتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کا آنا مانتا ہے، جو نبی کا فرمان مانتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کا جانا مانتا ہے۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے نبی کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ اس لیے امام صاحب کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے اور جانے کا اشارہ نبی پاک کے فرمان میں ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کی آمد کے اشارے اللہ قرآن میں دے رہے ہیں اور جس کے جانے کے اشارے رسول اللہ اپنے فرمان میں دے رہے ہیں۔ پارہ نمبر 28 آپ تلاوت فرمائیں گھر جا کے اور دیکھیں، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 3، 4 آپ پڑھیں جا کے اس کو۔ اس سے پہلے مکمل آپ یہ تینوں آیتوں کی جب تلاوت کریں آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا
اور دو طبقوں کا نام لیا ہے، نمبر ایک امیین، نمبر دو آخرین۔ امیین کون ہے، آخرین کون ہے؟ امیین کو دنیا جانتی ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اور آخرین کون ہے، اس کی شرح میں نہیں کرتا، اس کی شرح ان سے کروائیں جن پہ قرآن اترا ہے۔ ہمارا دیوبند کا موقف یہ ہے، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ قرآن کا معنی نبی سے سمجھیں، حدیث کا معنی صحابی سے سمجھیں۔ فتنے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی سے نہیں، قادیان والا کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں، لاہور والا کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں، امرتسر والا کرتے ہیں۔ قرآن نبی کا پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں، بلکہ بمبئی والا کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں معنی نبی کا نہیں، پنج پیر والا کرتے ہیں۔ قرآن نبی کا پڑھتے ہیں معنی پیغمبر والا نہیں، اپنا پڑھتے ہیں۔ پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں، حدیث نبی کے پڑھتے ہیں اور معنی صحابی سے نہیں، وہابی سے لے لیتے ہیں۔ حدیث نبی کی پڑھتے ہیں معنی نبی کے شاگردوں سے نہیں، اپنی رائے سے کرتے ہیں۔ دیوبند والے کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا، کلام خدا کے لفظ بھی نبی دے، کلام خدا کا معنی بھی نبی دے۔ صحابی نمائندہ مصطفیٰ، مصطفیٰ کے کلام کے الفاظ بھی صحابی دے اور کلام مصطفیٰ کا معنی بھی صحابی دے۔ پھر فرقہ واریت پیدا نہیں ہوتی، فرقہ واریت ختم ہوتی ہے۔ یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ عنوان میرا یہ نہیں، میں اس پہ دلائل دیتا، میں صرف سمجھانے لگا ہوں قرآن کی آیت کا معنی نبی سے پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کنا جلوسن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے تھے، یہ سورۃ الجمعہ نازل ہوئی، ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی یہ آخرین اس سے مراد کون ہے؟ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا آخرین سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہوئے۔ پھر پوچھا آخرین سے مراد کیا ہے؟ جب 3 بار پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت سلمان فارسی تشریف فرما تھے، حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی فرمانے لگے لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، اگر یہ ایمان، ایک روایت میں علم ہے، اگر یہ علم اور ایمان ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے، اس سلمان فارسی کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو اس کو وہاں سے جا کے بھی اتار کے لے آئیں گے۔ اب یہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے، آیت کی شرح اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھا رہے ہیں، تبیین الصحیفہ حضرت امام سیوطی سمجھا رہے ہیں۔ پھر مناقب الامام ابی حنیفہ کہتے ہیں قد بشرہ صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث، اللہ کے نبی نے آخرین کا معنی کیا۔ محدث بتا رہا ہے اس حدیث میں اشارہ اللہ کے نبی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت کی طرف کیا ہے۔ امیین سے مراد پیغمبر کے صحابہ، آخرین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ۔ امیین سے مراد صحابہ اور آخرین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ۔ نقطہ ذہن میں رکھنا، اس کا معنی یہ ہے امیین اور آخرین یہ دونوں آپس میں ملے ہوں گے، امیین کے فوراً بعد آئیں گے تبھی آخرین بنیں گے، اگر بعد میں آئے تو آخرین کیسے بنیں گے؟ امام مالک کو دیکھ لو، آخرین میں نہیں ہے۔ امام شافعی کو دیکھو، مصداق اول نہیں بنتا، کیونکہ امیین کے فوراً بعد آنے والا امام مالک نہیں، ابو حنیفہ۔ امیین کے فوراً بعد آنے والا امام بخاری نہیں، امام ابو حنیفہ۔ فوراً آنے والا امام شافعی احمد نہیں، امام ابو حنیفہ۔ آخرین وہ ہے جو امیین کے بعد آیا۔ اگر امیین سے مراد پیغمبر کے صحابہ، آخرین سے مراد وہ ہے جو صحابہ کے فوراً بعد صحابہ کے دور میں آئے، وہ تنہا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔
वो तनहा इमाम आजम अबू हनीफा। तरतीब बता रही है ना, ये पहले वाला ये बाद वाला, तो बाद वालों में जो सबसे पहले आए आखरीन का मिस्दाक वही होगा। और ताज्जुब की बात ये है, इमाम सयूती ये शाफी उल मसलक है, हनफी उल मसलक नहीं है। गवाही देने वाला वो आदमी है जो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मुकल्लिद है। इस एक नुक्ता समझना, मैं एक बात समझाने लगा हूं, एक नुक्ता समझना। हजरत इमाम सयूती मुकल्लिद इमाम शाफी का और तारीफ करता है इमाम आजम अबू हनीफा की। पता ये चला ये लोग तकलीद में इतने पक्के थे, अगर दूसरे को बड़ा मान भी ले अपने इमाम की तकलीद छोड़ा नहीं करते। इसलिए अपने इमाम की तकलीद किसी दूसरे की वजह से छोड़ना यह मुहद्दिसीन के ज़ाब्ते के खिलाफ है। आने का इशारा कुरान में है, तवज्जो रखना, और जाने का इशारा ये नबी के फरमान में है। हदीस अल खैरातुल हिसान में मौजूद है, मुस्नदुल फिरदौस में भी है, उसके अल्फाज अलग है। अल खैरातुल हिसान में हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, तुरफाओ ज़ीनतु दुनिया सनत 50 व 100। अल्लाह के नबी फरमाने लगे इस दुनिया की जीनत मेरे बाद 150 में उठ जाएगी। आप इमाम अबू हनीफा को देख लो, जब दुनिया में आया तो 80 हिजरी है, दुनिया से गया 150 हिजरी है। आने के इशारे कुरान ने दिए हैं, जाने के इशारे नबी के फरमान ने दिए हैं। इमाम अबू हनीफा की बशारत आने का जिक्र कुरान में है और जाने का जिक्र पैगंबर की हदीस में है। कितना बड़ा इमाम है कि जिसकी बशारतें कुरान में आ रही हैं और जिसके जाने के इशारे नबी के फरमान में आ रहे हैं। आम आदमी कहते मेरे बाप ने ख्वाब देखी थी, वो खड़ा ही नहीं होता, खड़ा ही नहीं होता। मुझे एक साथी कहने लगा मैंने मौलाना साहब ख्वाब देखी, मेरे अब्बा जी मुझे मिले। मैंने कहा आपने नाम क्यों रखा है? कहते हैं सलाम। मैंने कहा क्यों? मेरे वालिद का नाम था। तो मैंने कहा वालिद का नाम सलाम था, आपने आगे ये पोते का नाम सलाम क्यों रखा है, ना आपने भतीजे का नाम सलाम क्यों रखा है? मुझे कहने लगा रात ख्वाब में अब्बा जी मुझे आए और मुझे उन्होंने मिठाई पेश की, मैं पीछे हटा, मुझे कहा लेते क्यों नहीं हो? मैंने मिठाई ले ली, मेरी आंख खुली तो 5 मिनट बाद मुझे फोन घर से आ गया, हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो जो कि अब्बा ने ख्वाब में मुझे इशारा मिठाई के जरिए दिया, मैंने नाम उसका बेटे का अब्बे वाला रख दिया। मैंने कहा तेरे पोते के इशारे तेरा बाप दे और ख्वाब में तो खुश होता है, मेरे इमाम के इशारे नबी का फरमान दे तो मुझे बताए मैं खुश क्यों नहीं होगा। नंबर 1 बशारत। नंबर 2 इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए कूफा में। इमाम आजम अबू हनीफा की जाए विलादत कूफा, हमें इस पे फख्र है। इमाम आजम अबू हनीफा कूफा में पैदा हुए, हमें इस पे फख्र है। इमाम आजम अबू हनीफा कूफा में पैदा हुए, हमारा मौक़िफ़ ये है कि दुनिया के सबसे बड़े इमाम को जो पैगंबर के सहाबा के बाद आए उसको मक्का में पैदा नहीं होना चाहिए था, उसको मदीना में पैदा नहीं होना चाहिए था, बल्कि उसको कूफा ही में पैदा होना चाहिए था। एक बंदा कहेगा मक्का को मानते नहीं, मैंने कहा मानते हैं। मदीना को मानते नहीं, मैंने कहा मानते हैं। आप इस पे क्यों बज़िद है कि पहले इमाम को मक्का में नहीं कूफा में आना चाहिए, पहले इमाम को मदीना में नहीं कूफा में आना चाहिए? मैंने कहा अकल हो तो बात समझ आती है, अकल न हो तो बातें समझ नहीं आती। देवबंद के अकाबिर इल्म वाले भी हैं, देवबंद के अकाबिर अकल वाले भी हैं, देवबंद के अकाबिर हिदायत वाले भी हैं। ये जो मैंने जो जुमले कहे हैं ना, ये हिदायत वाले भी हैं, अकल वाले भी हैं। मैंने एक एतराज का जवाब दिया है। हमें लोग कहते हैं हम मलाते हैं कुरान की तरफ, तुम बुलाते हो अबाओ अजदाद की तरफ। ये तो मुशरिकीन मक्का का तरीका है। जब उन्हें कहा जाता तालो आजो कुरान की तरफ, आजो
حدیث کی طرف آ جاؤ، کتابullah کی طرف، تو قرآن کہتا ہے مشرکین مکہ کہتے نانا ہم تو وہ کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو باپ دادے کی بات مانیں گے۔ تو مشرکین مکہ کی طرح ہو، اور قرآن کہتے وہ باپ دادا کی بات کرتے، تمہیں قرآن کہتے ہیں تم باپ دادا کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے آدھا قرآن پڑھا، پورا نہیں پڑھا، آدھی آیت پڑھی، پوری نہیں پڑھی۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا آگے قرآن کی اسی آیت میں ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر باپ عقل والا بھی نہ ہو، ہدایت والا بھی نہ ہو، پھر بھی باپ کی بات مانو گے؟ پتہ یہ چلا اگر باپ عقل والا ہدایت والا ہو تو پھر باپ کی بات مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ ان کے باپ عقل والے بھی نہیں تھے، تبھی تو ابو جہل کہا مشرکین مکہ کے والد ہدایت والے بھی نہیں تھے۔ قرآن نے کہا ان کی بات نہ مانو، ہمارے آباء و اجداد ہدایت والے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں۔ آیت سمجھو تو صحیح نا، ادھوری آیت پڑھ کے ہمارے اوپر فتوے نہ لگایا کرو۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا ہمارے اکابر آباء علم والے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں۔ آپ کو جی کیسے؟ میں سمجھانے لگا ہوں، یہ عقلی ضابطہ ہے، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے۔ بڑا کام شروع کرتا ہے، وہ جب دنیا سے جانے لگے تو چھوٹے کو کہہ کے جاتا ہے دیکھو یہاں تک کام میں نے کیا، آگے بیٹا یہاں سے تو نے لے کے چلنا ہے۔ اگر وہ نہ کہہ کر جائے تب بھی بڑا جہاں سے کام چھوڑ کے جائے، چھوٹا وہاں سے کام لے کے چلتا ہے۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے۔ اگر باپ نے جگہ خریدی اور مسجد بنا دی ہے لیکن مدرسہ نہیں بنا سکا تو باپ کے جانے کے بعد اس کا بیٹا مدرسہ بناتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ مسجد شہید کر کے دوبارہ بنائے، مدرسہ بناتا ہے۔ اس نے مدرسہ بچوں کا بنایا، یہ دنیا سے چلا گیا، بچیوں کا مدرسہ علاقے کی ضرورت تھی، آگے پوتا وہ بچیوں کا مدرسہ بناتا ہے، بنا دیا۔ اب اس کے بعد پڑپوتا اس نے دیکھا کہ باپ نے مسجد بنائی، ہمارے دادا نے مسجد بنائی، ہمارے ابو نے یہ مدرسہ بنایا، ادھر یہ بچیوں کا بنا، بھئی ہمارے علاقے کی ضرورت سکول بھی ہے، مجھے بنانا چاہیے۔ آگے پڑپوتے نے سکول بنایا، پتا چلا بڑے نے مسجد بنائی، بعد والے نے بچوں کا مدرسہ، بعد والے نے بچی کا مدرسہ، اور بعد والے نے ساتھ سکول بنا لیا۔ جہاں پہ بڑا کام چھوڑ کے جائے چھوٹا وہاں سے آگے کام لے کے چلتا ہے۔ امام الانبیاء یہ سب سے بڑے ہیں، دنیا سے گئے ہیں اور گئے مدینہ سے۔ امام ابو بکر مدینہ سے کام لے کے چلے ہیں، اللہ کے نبی کے جانشین امام ابو بکر مدینہ سے گئے ہیں، ان کے جانشین حضرت عمر ہیں، وہ مدینہ سے کام لے کے چلے ہیں، اور عمر بن خطاب مدینہ میں شہید ہوئے، ان کے جانشین حضرت عثمان مدینہ سے کام لے کے چلے ہیں، ان کے جانشین حضرت علی المرتضی ہے۔ علی المرتضی مکہ سے مدینہ، مدینہ سے چلے ہیں اور کوفہ میں جا کے شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں، تیسرے عثمان ہیں، چوتھے علی ہے۔ ان کے بعد باری اماموں کی آئی ہے تو چوتھے امام احمد ہیں، تیسرے امام شافعی، دوسرے امام مالک اور پہلے امام ابو حنیفہ۔ خلفۂ راشدین میں خلفۂ اربعہ میں چوتھے آخری علی المرتضی ہے، اور ائمہ اربعہ میں پہلے امام ابو حنیفہ۔ تو جہاں سے چوتھے نے جانا تھا وہاں پہ پہلے نے آنا تھا۔ اگر چوتھا مکہ میں شہید ہوتا تو پہلا مکہ میں آتا، اگر چوتھا مدینہ میں وفات پاتا تو پہلا امام مدینہ میں پیدا ہوتا۔ جب چوتھا خلیفہ کوفہ میں شہید ہوا تو پہلے امام نے کوفہ میں آنا تھا۔ جہاں بڑا کام چھوڑ کے جائے وہاں چھوٹا کام لے کے چلتا ہے۔ کوفہ آخری خلیفہ کی جائے شہادت ہے تو پہلے امام کی جائے ولادت ہے۔ اب بتاؤ امام کو کہاں آنا چاہیے تھا؟ اس میں تو ہمیں فخر سے کہنا چاہیے، آپ گھبرا جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں، توجہ رکھنا، لیکن جو ہمیں نہیں مانتا نا وہ کوفہ کو اتنا مقدس مانتا ہے، نماز یہ خان بھی پڑھے نا تو مٹی کوفہ کی رکھتا ہے۔ نہیں سمجھے؟
جو کوفہ کے خلاف ہمارے امام کو گالیاں دیتا ہے نا کہ کوفی امام نہیں مانتے، وہ کوفی زمین کو پاکیزہ اتنا سمجھتا ہے، دیے خان میں نماز بھی پڑھے تو مٹی کوفہ کے نیچے رکھتا ہے۔ یہ ناپاک تھی تو رکھی کیوں ہے؟ اگر پاک تھی تو میرے امام کو مان لینا جو اس مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ ناپاک تھی تو سجدہ کیوں کیا؟ اگر پاک ہے تو میرے امام کو مان جو اس مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، کوفہ کو لوگ سمجھے نہیں ہیں۔ اور جی امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، میں نے کہا ان کو کوفہ میں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے کہتے وجہ، میں نے کہا وجہ یہ ہے، بات توجہ سے سمجھنا، وجہ یہ ہے ہم نے جانا مدینہ ہے، ہم نے جانا نبی پاک کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جانا حضور کے قدموں میں ہے۔ بھئی جائیں کہاں سے؟ میں نے کہا خود طے نہ کر، جن کے پاس جانا انہی سے پوچھ لے، توجہ رکھنا، جن کے پاس جانا انہی سے پوچھ لے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، بھئی میرے مرکز اہل سنت والجماعت ادارے میں میرے پاس پڑھنے کے لیے آئیں، آپ پوچھے مولانا کیسے؟ تو جو راستہ میں بتاتا ہوں اس پہ چلنا تو پھر تیرا فائدہ ہوگا۔ میں نے راستہ اور بتایا تو اور سے آیا، پھر مجھ پہ گلہ کرتا ہے اور جی مجھے بڑی دیر لگ گئی، 12 گھنٹے لگے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں اس راستے سے آیا، میں نے کہا میں نے جو بتایا تو ادھر سے کیوں نہیں آیا؟ جب آنا میرے پاس ہے تو میرے بتائے راستے کو مان لینا، آنا میرے پاس ہے، راستہ دوسرے سے پوچھتا ہے اس سے تو نقصان ہوگا، مجھ سے پوچھ لے تو جلدی آئے گا۔ توجہ سے بات سمجھنا، میں نے کہا جانا ہم نے مدینے والے اللہ کے نبی کے پاس ہے، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں جب آپ کے پاس آئے تو کس راستے سے آئے، جو راستہ وہ بتائے اسی کو لے لے۔ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا آپ کے پاس آئے تو راستہ کون سا ہے؟ الکامل ابن عدی میں میرے پیغمبر کا ارشاد موجود ہے، رسول اللہ فرمانے لگے انا مدینۃ العلم والی بابھا فمن اراد المدینہ فلیات البابا، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ، جب شہر علم میرے پاس آؤ میرے دروازے سے گزر کے آنا۔ شہر علم مدینہ میں ہے، شہر علم کا دروازہ علی کوفہ میں ہے، ہم نے جانا شہر علم کے پاس ہے، انہوں نے بتایا دروازے سے آنا، دروازہ مدینہ میں نہیں ہے، دروازہ کوفہ میں ہے، اور کوفہ میں دربان امام اعظم ابو حنیفہ، ہم نے دروازے کو دیکھا، دربان سے پوچھا ہے، پہنچے مدینہ، لیکن وہاں سے جہاں سے مدینے والے نے فرمایا پہنچے مدینہ، لیکن جس راستے سے مدینے والے نے فرمایا جن کے پاس جائے انہوں نے ہمیں یہ راستہ بتایا ادھر سے آؤ، تو ہم تو پابند ہیں ان کے، تیری بات کیوں مانے؟ جن کے پاس جانا ہے انہی کی بات مان کے چلے گئے نا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں مدینہ یہ ہماری منزل ہے، کوفہ اس منزل کا راستہ ہے۔ اگر آدمی کی منزل پہ ٹھیک پہنچنا ہو تو راستہ کشادہ بھی چاہیے، توجہ، راستہ کشادہ بھی چاہیے۔ اس لیے ہم نے اللہ کے نبی کو منزل مانا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو راستہ مانا ہے۔ جتنا راستہ کھلا ہو، جتنا راستہ صاف ہو، اتنی گاڑی کی رفتار بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ کھلا بھی ہے، امام ابو حنیفہ صاف بھی ہے، راستہ اچھا ہو تو گاڑی کی رفتار ٹھیک رہتی ہے، راستہ ٹھیک ہو نا تو گاڑی ٹھیک دوڑتی ہے۔ ہمارا چونکہ روزانہ کا سفر ہوتا ہے، مجھ سے بہتر یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ راستہ اچھا ہو تو گاڑی کتنی تیز چلتی ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، میں نے کہا ہم مدینہ گئے لیکن ہمارا امام کوفہ میں، کیوں بھائی؟ میں نے کہا اس لیے، ایک شخص کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ آپ سے بھی پوچھیں گے۔ ہم نے کہا حنفی۔ تمہارا کون سا ہے؟ کہا جی محمدی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے تمہارا مذہب حنفی یا محمدی، کیا کہو گے؟ سب بولو بلند آواز سے، کیا کہو گے؟ حنفی یا محمدی؟ اس نے فوراً پوچھنا ہے تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ آپ نے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو پھر تیرا مذہب یہ بتانا حنفی کیوں ہے؟ آپ نے کہنا اس لیے کہ مجھے مذہب کا معنی آتا ہے، تجھے مذہب کا معنی نہیں آتا، تو نے اپنا مذہب محمدی کہہ دیا، مجھے مذہب کا معنی آتا ہے، میں نے اپنا مذہب محمدی نہیں حنفی بنا لیا ہے۔ اس کی وجہ
ایک منزل ہے، ایک مذہب ہے۔ منزل وہ ہے جہاں جانا ہے، مذہب وہ ہے جہاں سے گزرنا ہے۔ منزل اس کا نام ہے جہاں پہنچنا ہے، مذہب اس راستے کا نام ہے جہاں سے گزرنا ہے۔ ہم منزل بھی جانتے ہیں، مذہب بھی جانتے ہیں۔ ہماری منزل حضرت محمد مصطفیٰ ہے، ہمارا راستہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ہماری منزل محمدی ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے۔ ہماری منزل، بولو منزل، اور ہمارا مذہب حنفی۔ یہ بات سمجھ آ جائے گی نا؟ اس لیے کہنا ہے ہماری منزل محمدی ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے۔ او کم عقل، تیری مذہب محمدی ہے تو بتا تیری منزل کون سی ہے؟ تجھے تو منزل ملنی ہی نہیں ہے، کبھی ادھر ٹکر مار، کبھی ادھر ٹکر مار، تبھی تو پریشان پھرتا ہے۔ ہم پریشان کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس راستہ بھی ہے، ہمارے پاس منزل بھی ہے۔ تو نے منزل کو راستہ کہہ دیا، اب بتا تو نے جانا کہاں پر ہے؟ ایک بندے پوچھو جی کہاں جانا ہے؟ کہتے اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، وایا پوچھو گے نا کہاں جانا ہے؟ اسلام آباد۔ وایا کہتے جی میں نے یہاں سے تلا گنج موٹر وے، وہاں سے یہ میرا وایا ہے۔ اچھا ہم پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے نانا؟ یہ بتاؤ وایا۔ میں نے کہا تلا گنج، تیرا وایا اسلام آباد، جانا کہاں پر ہے؟ اسلام آباد۔ بیوقوف آدمی ہے، جانا کہاں پر ہے؟ اسلام آباد، وایا اسلام آباد۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہم سے پوچھا کہاں جانے، ہم نے کہ اسلام آباد، وایا تلا گنج۔ بھئی جانا کہاں پر ہے؟ مدینہ، وایا کوفہ۔ بات بنتی ہے نا؟ منزل کون سی ہے؟ مدینہ، راستہ کون سا ہے؟ کوفہ۔ منزل کون سی ہے؟ مدینہ، راستہ کون سا ہے؟ کوفہ۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ جائے ولادت ہمارے امام کی کوفہ ہے، آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے مجھے بتاؤ پہلا امام کہاں آنا چاہیے؟ بلند آواز سے۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، چند لوگ جمع تھے، مجھے سوال کرنے لگے، کہنے لگے مولانا صاحب تم کون سا امام مانتے ہو؟ میں نے کہا کوفہ والا۔ مجھے کہتے ہیں مکہ والا کیوں نہیں؟ میں نے کہا مکہ میں رہتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ توجہ سے بات سمجھنا، مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جو قرآن تم مکہ میں پڑھتے ہو اس کی قراتیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں جی 10۔ میں نے کہا قرات کون سی مانتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں کوفہ والی۔ میں نے کہا مکہ والی کیوں نہیں ہے؟ توجہ رکھنا ذرا، مکہ والی کیوں نہیں ہے؟ اور جاؤ میں آج چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہر میں مکہ ہو یا ہر میں مدینہ میں ہو، وہاں جو قرات پڑھی جا رہی ہے اس قرات کا نام قرات حفص ہے۔ قاری بھی کوفے کا ہے، راوی بھی کوفے کا ہے۔ قاری بھی کوفے کا ہے، راوی بھی۔ میں نے کہا بیٹا بات سمجھنا۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا عربی زبان کے 2 لفظ ہیں، ایک لفظ روایت ہے، ایک لفظ درایت ہے۔ دیوبند کا علم بھی دیکھو نا، ایک لفظ روایت ہے، ایک لفظ درایت ہے۔ روایت کا معنی الفاظ کو نقل کرنا، درایت کا معنی الفاظ کا معنی سمجھانا۔ روایت کا معنی الفاظ نقل کرنا، درایت کا معنی انہی الفاظ کا معنی سمجھانا۔ میں نے کہا قرآن کی ایک روایت ہے، قرآن کی ایک درایت ہے، مجھے بتا یہ قرآن کی کا مکہ میں روایت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کوفہ والی۔ میں نے کہا کوفہ والی کیوں؟ مکہ والی روایت کیوں نہیں ہے؟ تم کوفی ہو، کوفے کی روایت مانتے ہو، مکے کی کیوں نہیں مانتے؟ مجھے کہنے لگا اگرچہ امام کوفہ کا تھا، توجہ، اگرچہ راوی کوفہ کا تھا لیکن اس سے قرآن صحابہ سے لیا۔ اگرچہ راوی کوفہ کا تھا لیکن قرآن اس سے صحابہ سے لیا۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، ایک روایت ہے ایک درایت ہے۔ روایت کا معنی لفظ پہنچانا ہے، درایت کا معنی لفظ کو سمجھانا ہے۔ توجہ رکھنا، روایت کا معنی لفظوں کو پہنچانا ہے، درایت کا معنی لفظوں کو سمجھانا ہے۔ میں کہتا ہوں مکے کے راوی نے الفاظ پہنچائے ہیں، مکے کے امام نے الفاظ سمجھائے ہیں۔ ہم نے روایت بھی کوفہ کی لی ہے، ہم نے درایت بھی کوفہ کی لی ہے۔ جنہوں نے لفظ دیے ہیں انہوں نے معنی بھی دیا ہے۔ میں نہیں مانتا صحابہ نے قرآن کے
الفاظ دیے ہو، قرآن کا معنی نہ دیا ہو، میں نہیں مانتا وہ پیغمبر کے بعد وفا ہے۔ صحابہ نبی کے الفاظ کے بھی امین ہے، صحابہ نبی کے معنی کے بھی امین ہے، انہیں کوفہ والوں کو الفاظ بھی دیے ہیں جو نبی سے لیے ہیں، معنی بھی دیا ہے جو نبی سے سمجھا ہے۔ صحابہ نے جو الفاظ قرآن نبی سے لیے کوفہ میں دیے ہیں، جو معنی نبی سے سمجھا کوفہ والوں کو سمجھایا۔ ہم نے روایت بھی کوفے کی لی ہے، ہم نے درایت بھی کوفے کی لی ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ مکہ میں روایت کون سی ہے؟ بولو، کوفی کی۔ کوفہ کی روایت لیتا ہے، کوفہ کی درایت کیوں نہیں لیتا؟ صحابہ نے صرف الفاظ دیے تھے، صحابہ نے معنی نہیں دیے تھے، انہوں نے پیغمبر کے الفاظ بھی دیے۔ کن کو؟ بولنا، کن کو؟ معنی بھی دیا، کن کو؟ تو کوفے کی روایت مانتے شرم نہیں آتی؟ کوفے کی درایت مانتے حیا کیوں آتی ہے؟ دیوبند والوں کو دے، جہاں کا راوی لیا ہے وہاں کا درایت والا بھی لیا ہے۔ وہ جی انہوں نے، میں نے کہا اچھا جب یہ روایت کوفہ کی ہے تو انہیں کیوں لی ہے؟ کہتے ہیں اگرچہ راوی کوفہ کا ہے لیکن انہوں نے قرآن لیا تو صحابہ سے تھا نا۔ میں نے کہا امام اگرچہ کوفہ کا ہے اس نے سمجھا تو صحابہ سے تھا نا۔ صحابی لفظ دے تو لے لیتا ہے، معنی دے تو نہیں لیتا۔ ہم لفظ بھی وہ لیتے ہیں جو صحابی دیتا ہے، معنی بھی وہ لیتے ہیں جو صحابی دیتا ہے۔ میں نے کہا چل ہم تیرے علم پہ تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں، تجھے پتا چلے دیوبند کا علم کہاں تک ہے۔ میں نے کہا چلے تجھے امام ابو حنیفہ پہ سکون نہیں آتا، مجھے یہ بتا، دھوکہ نہ دینا۔ میں نے کہا قرآن کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کتاب کا ہے؟ میں ان کی ترتیب بتا رہا ہوں۔ کہتا ہے صحیح بخاری کا۔ میں نے کہا امام بخاری مکہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا مدینہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کہاں کے ہیں؟ کہتا ہے بخارا۔ میں نے کہا وہ عجم یا عرب؟ کہتا ہے عجم۔ میں نے کہا اس کے بعد نمبر؟ کہتا ہے صحیح مسلم کا۔ میں نے کہا امام مسلم مکہ مدینہ کے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کہاں کے؟ کہتے ہیں عجم کے۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ کہتے ہیں امام نسائی۔ میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کہاں کے؟ کہتے ہیں عجم۔ میں نے کہا امام ترمذی کہاں کے ہیں؟ مکہ مدینہ کے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کہاں کے؟ کہتے ہیں عجم کے۔ میں نے کہا امام ابن ماجہ مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کہاں کے؟ کہتے ہیں عجم کے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا بخاری عجم کا، مسلم عجم کا، نسائی عجم کا، ترمذی عجم کا، ابن ماجہ عجم کا، ابو داؤد کہاں کا؟ کہتے ہیں عجم کا۔ میں نے کہا چلو یہ 6 جو تو نے سیاستہ کے مصنف بتائے ان میں کوئی ایک بھی مکہ کا نہیں تھا، تو نے مانا۔ ان میں کوئی ایک بھی مدینہ کا نہیں تھا، تو نے مانا۔ میں نے کہا چلو اس کے بعد امام کی طرح؟ کہتا ہے جی بڑے 4 ہیں۔ میں نے کہا امام احمد کہاں کے؟ کہتا ہے بغداد کے۔ میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا امام شافعی؟ کہتے ہیں مصر کے۔ میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا امام مالک کہاں کے؟ کہتے ہیں مدینہ کے۔ میں نے کہا اچھا پھر امام مالک کا مقلد بن جا، یہ تو مدینہ کا ہے۔ کہتے ہیں جی نہیں نہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے تجھے مدینہ سے پیار نہیں ہے، تو نے دھوکہ دیا ہے۔ اگر پیار مدینہ سے ہوتا امام شافعی کا مقلد نہ بنتا، وہ مصر کا ہے۔ امام احمد کا نہ بنتا، وہ بغداد کا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نہ بنتا، وہ کوفے کا ہے۔ امام مالک کا بن جاتا، مدینے کا ہے۔ میں نے کہا سیاستہ نے کوئی مصنف یہاں کا نہیں تھا، تو نے مانا ہے۔ امام مالک یہاں کا تھا، تو نہیں مانتا۔ پتہ یہ چلا مدینے کا نام لے کے امت کو دھوکہ دیتا ہے، وگرنہ تو مدینے کا امام بھی نہیں مانتا۔ اگر ہم سے پوچھ لے رفع یدین کے مسئلے پہ، ہم مالک کو مدینے والے کو مانتے ہیں جو مدینے کا امام تھا۔ وہ کہتے ہیں جہاں تک میں نے دیکھا مدینے میں نماز میں رفع الیدین نہیں تھا۔ اگر مدینے والے کو مانتا ہے رفع الیدین کو چھوڑ دے۔ نہیں سمجھے؟ امام بخاری کو مانتا ہے وہ تو عجم کا ہے، امام مالک کو ماننا جو مدینے کا ہے۔ مدینے والے کے امام کی حدیث نہیں مانتا، عجم والے کی مانتا ہے۔ میں نے کہا مدینے کا نام لے کے دھوکہ نہ دے، ہم تیرے دھوکے کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد زندہ ہیں، ہم اکابر علماء دیوبند کے ماننے والے زندہ ہیں۔ ہم اپنے امام کا دفاع بھی کریں گے، اپنے اکابر علماء دیوبند کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یو ٹرن لیں گے یا دفاع کریں گے؟ بولو، ریورس گیئر لگائیں گے دفاع کریں گے؟ یہ دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ کوئی عام میں تبلیغ والے بھی ہیں یا نہیں؟ وہ ہیں یا نہیں؟
میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں مجھے بتاؤ فضائل اعمال میں حکایات صحابہ کس نے لکھی ہے؟ بولتے جاؤ. حضرت شیخ. فضائل ذکر, فضائل نماز, فضائل قرآن, فضائل رمضان, فضائل درود. تو پھر پکا ہو جا, ریورس گیئر نہیں لگانا. حکایات صحابہ کی توجہ تعلیم بھی کرا, فضائل قرآن بھی کرا, فضائل نماز بھی کرا, فضائل ذکر بھی کرا, فضائل درود بھی کرا. جو فضائل درود کی تعلیم نہ کرائے باقی کرائے یہ کچا تبلیغی ہے. میں پکا تبلیغی ہوں, فضائل نماز بھی مانتا ہوں, فضائل درود بھی مانتا ہوں. پکا تبلیغی یا کچا؟ ادھورا یا پورا؟ یار یہ 2 نمبر بات نہ کر. رائمن کی بات یہ ہے خدا نے پورے دین پر کامیابی رکھی ہے اور پورے دین پر کامیابی نہیں رکھی. حکایات صحابہ پہ اعتراض ہو ہم تب بھی دفاع کریں گے, فضائل درود پر ہو تب بھی دفاع کریں گے. دفاع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو خدا سے ڈرو. یہ غیر مقلدوں کی ترتیب ہے جو تم نے شروع کر رکھی ہے. غیر مقلدین کی ترتیب کیا ہے؟ ان کی تفسیر احسن البیان آپ نے دیکھی ہوگی. میں اہل علم سے کہتا ہوں, آپ کو نہیں کہتا پڑے, اہل علم سے کہنا. میں نے اس پہ مستقل 1 گھنٹے کا بیان کیا ہے. احسن البیان کا تحقیقی جائزہ آپ سنیں, میرے نیٹ پہ 1 گھنٹے کا بیان اس پہ موجود ہے. احسن البیان کے مقدمے میں صلاح الدین یوسف نے ایک عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں پوری تفسیر میں, پورے ترجمے میں, محمد جوناگڑھی کا کہتے ہیں پورے ترجمے جہاں جہاں لفظ خدا لکھا تھا ہم نے کاٹ کے وہاں وہاں لفظ اللہ لکھ دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ خدا سے شرک کی بو آتی ہے. ہم توحید والے ہیں, لفظ خدا نہیں لکھتے اللہ لکھتے ہیں. میں نے کہا تم نے خدا کا لفظ کاٹ کے اللہ لکھ کے تفسیر کو توحیدی بنا دیا ہے. مصنف تو شرک پہ مرا ہے نا. بات سمجھ آئی؟ آپ نے لفظ اللہ تفسیر سے خدا کاٹ کے لفظ اللہ لکھ کے تفسیر کو موحد بنا دیا ہے. اس کا کیا بنے گا جو شرک پہ مرا ہے؟ مشرک کی تفسیر کو توحیدی بنا کے امت کے سامنے پیش نہ کرنا. مشرک کی کتابیں چھوڑ دے. اگر وہ موحد تھا تو پھر خدا رہنے دے, نہ کاٹ. اگر خدا میں لفظ لکھنے میں شرک کی بو ہے تو پھر کیا ہے؟ محمد بن جوناگڑھی میں شرک کی بو آتی ہے, میں اس بدبودار کو نہیں مانتا, چھوڑ دینا. یہ غیر مقلدوں کا طرز ہے, دیوبند کا نہیں ہے. فضائل نماز بھی ہماری, فضائل قرآن بھی ہماری, فضائل ذکر بھی ہماری, فضائل درود بھی ہماری کتاب ہے. اعتراض تم کرو, دفاع ہم کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. چھوڑ دیں گے؟ آج پہ تبلیغ والے عہد کرو, بازار میں جاؤ گے نا تو وہ فضائل اعمال لینی ہے جس میں فضائل درود بھی ہو. دکاندار کو پتا چلے میں نے کون سی چھاپنی ہے. چھوٹا سے اعتراض ہوتا ہے ریورس گیئر لگا لیتے ہو. وہ دور گزر گیا بابا. اب اتحاد اہل سنت میدان میں ہے, علماء آپ کے پاس موجود ہے. بحمداللہ تعالی خدا گواہ ہے میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں, آپ کے ڈی خان کی بات نہیں کرتا. آپ anamedia.com ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں, anamedia سروسز, فیس بک پہ ہماری آئی ڈی دیکھیں. پوری دنیا تیرے سامنے آئے گی ہم نے کس طرح امت کو دفاع میں کھڑا کر دیا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے داماد مجھے ملے, کہتے ہیں میں 7 ماہ برازیل لگا کر آیا ہوں. مجھے وہاں کے لوگوں نے پوچھا مولانا نیاز گمن کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں. کہا سلام بھی دینا. انہوں نے بتانا تیری وجہ سے برازیل میں ہم مسلک دیوبند پہ کھڑے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم پچھلے ماہ مجھے مکہ مکرمہ میں ملے. کہنے لگے مولانا ملاقات آپ سے کبھی کبھی ہوتی ہے, زیارت روزانہ ہوتی ہے. میں نے کہا کیسے؟ موبائل دکھایا. کہتے ہیں واٹس ایپ پہ روزانہ تیرا ایک بیان سنتا ہوں. میں دیوبند کے طالب علم کی نہیں محتمم کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو ہم زندہ ہیں نا, آپ کو سمجھ نہیں آنی. یہ موت کے بعد تمہیں سمجھ آئے گی ہم نے کتنے سوراخ بند کیے ہیں. مجھے ایک شخص نے ریاض سے فون کیا, کہنے لگا میں بہت ٹینشن کا شکار تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں غیر مقلدین ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ غیر مقلد کہنے لگے, توجہ, غیر مقلد کہنے لگے او جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ میں نے کہا میرے سر کا تاج ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ میں نے کہا سید الطائفہ ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ حضرت تھانوی گنگوہی مولانا ننوتوی کا پیر پیران ہے. اور جی ان پہ اعتراض ہے. میں نے کہا آپ کے ذمے؟ جواب ہمارے ذمے. حضرت نے لکھا ہے
اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ رحم فرما دیجئے، دیکھو شرک ہے، رام خدا سے درخواست کرنی چاہیے، تمہارا سید الطائفہ نبی سے کرتا ہے۔ میں نے کہا جواب قرآن میں ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا حضرت پہ جو اعتراض ہے اس کے جواب قرآن میں درج ہے۔ کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ قرآن کریم میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ میں نے کہا قرآن نے نبی کو رحیم کہا ہے، تم کہو تجھے قاری مانتا ہوں تیری تلاوت نہیں سنتا، امام مانتا ہوں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، آپ کو خطیب مانتا ہوں تیری تقریر نہیں سنتا، تجھے باپ مانتا ہوں تیرا ادب نہیں کرتا، تجھے مفتی مانتا ہوں تجھ سے فتویٰ نہیں لیتا۔ میں نے کہا یہ غیر مقلدوں کا طرز ہے، امام مانتا ہوں نماز نہیں پڑھتا، قاری مانتا ہوں قرات نہیں سنتا، باپ سمجھتا ہوں ادب نہیں کرتا، تو نے باپ مانا کیسے ہے؟ جب نبی رحیم ہے تو رحم کریں گے، جب رحیم ہے تو اس سے رحم مانگے گا۔ میں نے کہا اس کا جواب تو قرآن میں ہے، ہم ریورس گیئر نہیں لگاتے، یو ٹرن نہیں لیتے، اپنے اکابر کی عبارات کا دفاع کرتے ہیں۔ یو ٹرن کرو گے یا دفاع کرو گے؟ بولتے رہو، آپ سے نہ ہو تو ہم ہیں نا، آپ سے نہ ہو تو ہم ہیں نا، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میں آج صبح ورمک جمعے میں دوپہر کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو میرا گلا کام نہیں کر رہا، میں نخرے نہیں کر رہا، میں نے کہا وجہ وکیل سستا ہو کیس بڑے ہوں تو اس کے پاس کیس بہت آتے ہیں، اس لیے ہماری فیس کم ہوتی ہے، جلسے بڑے ہوتے ہیں تو جلسے تو بڑھ جانے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں عمر تھوڑی ہے کام زیادہ کرنا ہے، جتنا کام کر سکتے ہیں کریں، موت کے بعد حسرت نہ رہ جائے ہم نے کام کم کیا ہے۔ توجہ، میں نے بات کہہ رہا تھا کس پہ؟ جائے ولادت پہ، عنوان ہے نا ذہن میں، جائے ولادت پہ۔ میں ذرا بات آگے چلاتا ہوں۔ میں نے کہا نمبر 3 امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی ہم امام اعظم کی ابو حنیفہ کنیت میں لگو۔ ایک شخص کہتا ہے تم حنفی عجیب ہو، تمہارے مذہب کی نسبت حنیفہ لڑکی کی طرف ہے تبھی تمہیں حنفی کہتے ہیں۔ یہ کیسا مذہب ہے کہ جن کی نسبت بھی ایک لڑکی کی طرف؟ میں نے کہا وجہ، کہتے ہیں ابو حنیفہ ایک باپ ہے، ایک حنیفہ بیٹی، حنیفہ بیٹی کی وجہ سے اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ تمہاری نسبت حنیفہ لڑکی کی طرف ہے تو جس مذہب کی نسبت لڑکی کی طرف ہو وہ مذہب مذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا مذہب تو مؤنث قسم کا مذہب ہے۔ میں نے کہا تجھے دھوکہ اس لیے لگا تو عربی بھی نہیں جانتا، تاریخ بھی نہیں جانتا، عربی جانتا دھوکہ تب بھی نہ لگتا، تاریخ جانتا دھوکہ تب بھی نہ لگتا۔ اگر تاریخ جانتا یہ جھوٹ کبھی نہ بولتا۔ امام ابو حنیفہ کی بیٹی حنیفہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کا صرف ایک بیٹا جس کا نام حماد تھا، اس کے علاوہ بیٹا بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ بیٹی بھی نہیں ہے۔ اگر تاریخ جانتا کبھی تجھے دھوکہ نہ لگتا۔ ہمارے علم میں تاریخ بھی ہے، امام ابو حنیفہ کی بیٹی بھی نہیں، کوئی اور بیٹا بھی نہیں، تنہا ایک بیٹا حماد ہے۔ اور جی پھر حنیفہ کا باپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے ذہن میں ابن کا معنی صرف ایک ہے کہ باپ ہے، ہمارے ذہن میں ایک نہیں ہے، ہمارے ذہن میں ابن کے کئی معنی ہیں۔ دھوکہ تبھی لگتا ہے جب بندہ ایک لفظ کا معنی ایک سمجھتا ہے۔ بات چل پڑی ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا، ہم نے حضرت مولانا قاسم ننوتوی نفر اللہ مدقدہ بانی تعلم دیوبند نے ایک بات چھیڑی ہے، فرمانے لگے موت امتی پر بھی آتی ہے، موت نبی پر بھی آتی ہے، لیکن امتی کی موت جدا ہے، نبی کی موت جدا ہے۔ امتی پر موت آئے اس کا معنی روح نکل گئی ہے، نبی پر موت آئے اس کا معنی روح سمٹ گئی ہے۔ ایک بندہ کہتے یہ معنی غلط ہے، میں نے کہا نانا، مولانا قاسم ننوتوی نے فرمایا موت کا معنی قبض ہے، حدیث مبارک میں ہے ان اللہ قبض ارواحکم ورد الیکم حین شاء، اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں لٹا دیتے ہیں۔ تو موت کا معنی قبض روح ہے، اور قبض کے دو معنی ہیں، ایک قبض کا معنی بسط یدی، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، میں نے ہاتھ پھیلا دیا، کہتے ہیں بسط یدی، میں نے ہاتھ سمیٹ لیا۔ آپ کہتے ہیں قبض یدی، اس کا معنی کبھی قبضن کا معنی سمٹ جانا ہے، اور کبھی قبضن کا معنی یہ نہیں ہوتا، بلکہ قبضن کا معنی ایک آدمی سے چیز کو لینا اور پھر واپس کر دینا۔ توجہ، اس بچے کی ٹوپی موجود ہے، مجھے بچہ نہ دو، ٹوپی دو بس اس کو بٹھا دو۔ توجہ رکھنا، یہ پہلے ٹوپی اس بچے کے پاس، اب ٹوپی بولو نا، پہلے ٹوپی اس کے پاس، اب پہلے قبضہ اس کا تھا، اب قبضہ میرا، اس کے قبضے سے نکلی میرے پاس آئی، اس کے بھی کہتے ہیں قبضہ۔ تو قبض ان کا ایک معنی ایک سے چیز نکلے
दूसरे के पास आ जाए ये भी कब्जुन है, चीज सिमट जाए ये भी कब्जुन है। मौलाना कासिम ननौतवी फरमाते हैं कब्जुन के माने दो है, कभी खुरूजुन निकल जाना, कभी हब्सुन सिमट जाना। जब उम्मती पर मौत आए तो माना खुरूज रूह निकल जाना है, जब नबी पर मौत आए तो माना हब्से रूह सिमट जाना है। उनको कब्जुन के दो माने आते थे, उम्मती की माना अलग किया है, नबी के लिए माना अलग किया है। फिर ताईद में कुरान पेश करते हैं इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतूना। खुदा ने नबी को मय्यतुन अलग कहा, उम्मत को मय्यतूना अलग कहा, यह बताने के लिए नबी की मौत जुदा है, उम्मत की मौत जुदा है। मैं सिर्फ इस पे दलील दे रहा था, कभी एक लफ्ज के माने दो होते हैं, हमेशा एक लफ्ज का माना एक ही नहीं होता। अब उनका माना तुझे बाप नजर आया, हमें अब उनका माना और भी नजर आया। आप दुनिया में कहते हैं फला बंदा इब्नुल वक्त है, इब्नुल वक्त का माना इसकी वालदा का निकाह वक्त से हुआ है, इसका माना अर्कज ये नहीं है। इब्नुल वक्त का माना ये है कि ये बंदा चढ़ते सूरज की पूजा करता है, जैसे हालात हो उधर फिसल जाता है, इब्नुल वक्त है। इब्नुल वक्त का माना ये नहीं है ये वक्त का बेटा है। अब उनका माना हमेशा बाप नहीं है, अरबी जबान का लफ्ज उम्मुन है, उम्मुन का माना हमेशा माँ नहीं है। कभी कुरान कहते उम्मु सदीका, उम्मुन का माना माँ है। कभी कुरान कहते उम्मु हाविया, उम्मुन का माना ठिकाना है। कभी कुरान कहते उम्मुल किताब, उम्मुल का माना असल है, उम्मुल लफ्ज से एक है, कभी माना माँ है। कुरान में उम्मु सदीका कभी माना ठिकाना, उम्मु हाविया कभी माना असल है, उम्मुल किताब बिल्कुल इसी तरह। अब उनका माना कभी बाप है, अबुल कासिम, कभी अब उनका माना बाप नहीं है, अब उनका माना वाला। अल्लाह के नबी ने देखा और अब्दुर्रहमान बिन सखरा आए हैं, उनकी यहाँ उनकी कमीज के अंदर इस जगह पे देखा तो बिल्ली का बच्चा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया या अबा हुरैरा, या बिल्ली का बच्चा उठाने वाले उसी दौर से उन्हें अबू हुरैरा कहा जाने लगा। इसका माना बिल्ली के बच्चे का बाप नहीं है, अबू हुरैरा का माना बिल्ली के बच्चे वाला है। अल्लाह के नबी ज़हरा के घर गए, पूछा ज़हरा अली कहाँ पर है? कहा जी घर में नहीं है। हजूर मस्जिद नबी में गए, अली अल मुर्तजा मस्जिद नबी की जमीन पे लेटे थे, उनके जिस्म पे मिट्टी लगी थी। फरमाया कुमिया अबा तुराब, अबू तुराब उठ गया। इसका माना ये नहीं है अली के बेटे का नाम तुराब है, अबू तुराब का माना मिट्टी वाला है। हजरत अब्दुल्ला पैगंबर के पहले सहाबी है बड़ों में से, लेकिन अबू बकर कहते हैं इसका माना ये नहीं है कि बकर का बाप है। इसका माना जब पैगंबर ने ऐलान किया कौन मेरा कलमा पढ़ेगा बड़ों में जिसने पहल की वो अब्दुल्ला है, मुझे कौन सारी दौलत देगा जिसने पहल की वो अब्दुल्ला है, मुझे कमारी लड़की चाहिए निकाह में कौन देगा जिसने पहल की है ये अब्दुल्ला है, मैंने हिजरत पे जाना साथ कौन चलेगा जिसने पहल की है ये अब्दुल्ला है। मेरे नबी दुनिया से गए हैं, इनके मुसल्ले पे पहले कौन खड़ा? अब्दुल्ला है। नबी दुनिया से गए हैं, पहले इमाम कौन बना? ये अब्दुल्ला है। मेरे नबी जन्नत, मेरे नबी कब्र में गए हैं, हजूर के बाद सबसे पहले नबी की कब्र में कौन गया? ये अब्दुल्ला है। नबी क़यामत को उठेंगे, सबसे पहले कौन उठेगा? अब्दुल्ला है। नबी जन्नत में जाएंगे, साथ पहले कौन जाएगा? अब्दुल्ला है। अबू बकर कमाना बकर का बाप नहीं है, अबू बकर कमाना पहल करने वाला है, कलमे में पहल की है। अबू बकर बना हिजरत में नबी के साथ पहल की है, अबू बकर बना मजार में पहले गया, अबू बकर बना कार में पहले गया, अबू बकर बना जन्नत में पहले जाएगा, अबू बकर बना। अबू बकर का माना बकर का बाप नहीं है, अबू बकर का माना बकर वाला है। अबू हनीफा का माना हनीफा का बाप नहीं है, हनीफा का माना दीन खालिस है। सिद्दीक ने पहले लिया खिलाया, अबू बकर बना है। अबू हनीफा ने पहले लिया और लिखा, अबू हनीफा बना है। अबू बकर का माना दीन लेने में पहल करने वाला, दीन फैलाने में पहल करने वाला। अबू हनीफा का माना दीन लिखवाने में पहल करने वाला, जिसने पहले लिया फैला दिया। अबू बकर बना है, जिसने पहले दीन लिया लिखवा दिया, अबू हनीफा बना है। अबू हनीफा का माना हनीफा का बाप नहीं है, अबू हनीफा का माना दीन हनीफ को लिखवाने में पहल करने वाला है। और अजीब बात यह है अल्लाह आप सबको मदीना ले जाए, आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आप तो बरकत के कायल है ना, वसीले के कायल है ना, जो कायल नहीं है ना वो ना आया करे हमारे मजमे में वो ना आया करे। हाँ समझना हो तो फिर आ जाया करे, समझने के लिए जरूर आना चाहिए। ये मियाँ वाली मेरा बयान था, खत्म बुखारी का जलसा था, तो मुझे मोहतरम साहब फरमाने लगे कि मौलाना साहब आज आपने हदीस पर ही बात करनी है, उस मसले को नहीं छेड़ना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं 70% वो है। मैंने कहा फिर तो जरूर बयान करना चाहिए, चाहे 70% को समझ आए।
یہ ہماری قوم بھی عجیب ہے. توجہ رکھنا. مولانا ختم نبوت پر بیان کرے کیوں؟ اس علاقے میں کچھ مرزائی رہتے ہیں. صحابہ کا دفاع کرے کیوں؟ بعض وہ رہتے جو صحابہ کو نہیں مانتے. نماز پہ بیان کرے کیوں؟ کچھ لوگ بے نمازی ہیں. روزے پہ تقریر کرے کیوں؟ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے. زکوٰۃ پہ تقریر کرے کیوں؟ ہمارے محلے کے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. مسئلہ حیات پہ تقریر نہ کرنا، کچھ مماتی بھی رہتے ہیں. عجیب بات ہے. نہیں، ان کا دل ٹوٹے گا. میں نے کہا پھر ختم نبوت بیان نہ کر، مرزائیوں کو دل ٹوٹے گا. شان صحابہ پہ بیان نہ کر، ان کا دل ٹوٹے گا. زکوٰۃ پہ بیان نہ کر، جو زکوٰۃ نہیں دیتا بیچارے کا دل ٹوٹے گا. پھر کس کس کا دل رکھو گے؟ باقی ہر موضوع پہ تقریر کرائیں گے، اور جب یہ موضوع آ جائے نہ ان کا دل ٹوٹے گا. میں نے کہا ٹوٹنے دے، میرے نبی کا دل نہ ٹوٹے. میں ان کا پابند نہیں ہوں. ہم پیغمبر کی خدمت کے، ہم پیغمبر کی محبت کے پابند ہیں. جو ٹوٹتا ہے وہ ٹوٹے، جو جڑتا ہے وہ جڑے. قیامت کو بھی اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اپنے جدا ہے، غیر جدا ہے. ہم کہتے ہیں دنیا میں اپنے جدا ہے، غیر جدا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ایسے بندے کی جو ہمارا ہم عقیدہ نہ ہو. میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. میں نے کوئی روڈ بلاک کرنا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. میرے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، میرے ساتھ وہی چلے جو صحیح عقیدہ ہے. ہمیں اپنی جماعت میں کسی ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارا ہم عقیدہ نہ ہو. میں کسی کی تردید نہیں کرتا. آپ کی اپنی پالیسیاں، ہماری اپنی پالیسی ہے. ہر جماعت اپنی پالیسی میں آزاد ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں. آزاد ہے یا نہیں؟ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا، مسئلہ بیان کیا، کہتا جی میں چل رہا ہوں چلے میں. میں نے کہا جی یہاں پر ایک وہ بندہ ہے جو حضور پاک کو قبر میں زندہ نہیں مانتا، ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. میں نے کہا نہ. کیوں؟ میں نے کہا نہیں ہوتی. توجہ رکھنا. کہتا ہے اگر جوڑنے کے لیے پڑھ لیں تو پھر. میں نے کہا ایک لڑکی کو زنا سے چھڑوانا ہے، اس سے دوستی لگا لو، ایک دو مرتبہ منہ کالا کر لو. کیوں؟ اس کا زنا چھڑانا ہے. کہتا ہے جائز نہیں ہے. میں نے کہا زنا چھڑانے کے لیے زنا کرنا جائز نہیں ہے، نماز پہ لانے کے لیے نماز برباد کرنا کیسے جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کی مرضی، میں منع نہیں کرتا، مسئلہ میرے ذمہ ہے. قیامت کو خدا کو یہ نہ کہنا ہمیں صحیح مسئلہ کسی نے نہیں بتایا تھا. قیامت کو یہ نہ کہنا ہم قیامت کے دن بری و ذمہ ہوں گے. اللہ ہم نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے نہیں مانی، یہ جانے اور وہ جانے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا پھر دعوت میں جوڑنا بھی ہے، جڑیں گے کیسے؟ میں نے کہا ہم بتاتے ہیں، یہ ہمارے ذمہ حل ہے نا. ٹوٹیں گے بھی نہیں، نماز بھی اپنی پڑھ لیں. کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا پڑھ لیں بعد میں لٹا لیں. پڑھ لیں جوڑنے کے لیے، پھر لٹا لیں، دعوت کا کام بھی ہو. میں نے کہا تجھے میں نے مسجد سے نہیں نکالا، میں نے کہا اس نیت سے پڑھ کے نہیں ہوتی اور بعد میں لٹا لے. ٹوٹے گا بھی نہیں، تیری نماز بھی بچ جائے گی. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سود خور کا کھانا کھانا چاہیے؟ بولیے. اور بس اوقات بعض لوگ کہتے جی ہماری مجبوری ہے، ہم نے دعوت دینی تھی، اگر اس کا پانی کا گلاس نہ پیتے دعوت کیسے دیتے؟ تو حلال سمجھ کے پیو گے حرام سمجھ کر؟ بولو. گناہ سمجھ کے، نیکی سمجھ کے. بعد میں توبہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو یہاں بھی نماز پڑھ لو، گناہ سمجھ کے پڑھو اور بعد میں لٹا لو. عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں ایک ساتھی کی بات سمجھاتا ہوں، میری بات سمجھنا. اگر کسی آدمی سے دوستی لگی ہو اور دوستی کٹ جائے تو دکھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ نے باطل عقیدے سے دنیا میں دوستی لگا لی اور جب قیامت کو خدا نے جدا کیا نا تو ایک مرتبہ یاری یاد آئے گی. ہم دنیا میں یار تھے، الگ ہو گئے، یہ دوستی ٹوٹنے کا دکھ ہوگا. ہم نے لگائی ہی نہیں ہے، ہمیں ٹوٹنے کا دکھ بھی نہیں ہوگا. ہم دکھوں سے بے نیاز ہیں، نہ ہم نے لگائی ہے نہ ہم ٹوٹنے کا دکھ ہے. ہم قیامت کو خدا سے کہیں گے اللہ تیرے نبی کی خاطر ہم ان سب سے نالا تھے، وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے، وہاں بھی مصطفیٰ کے تھے یہاں بھی مصطفیٰ کے ہیں. بس ہم حضور کے ساتھ ہیں، ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں بتا رہا تھا ہمارے امام کی کنیت ابو حنیفہ. اس پہ ایک نقطہ ذہن میں رکھنا. عجیب بات یہ ہے کہ 95% حنفی ایسے ہیں، ان سے پوچھو تمہارے امام کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے ابو حنیفہ. حالانکہ نام ابو حنیفہ نہیں ہے، اصلی نام نعمان کوئی نہیں جانتا. 95% نہیں جانتے. 95% سنیوں سے پوچھو حضرت ابو بکر پہلے امام خلیفہ، ان کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر. ہم نے کہا نہیں، نام بتاؤ.
نہیں آتا، اس کی حکمت کیا ہے؟ 95% سنی سے صدیق کا نام پوچھو نہیں جانتا، ابو بکر کنیت جانتا ہے، نام عبداللہ ہے نہیں جانتا، کنیت جانتا ہے۔ 95% حنفی سے امام ابو حنیفہ کا نام پوچھو نہیں جانتا، کنیت پوچھو جانتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام ابو بکر کو ماننے والا سنی عموماً نام نہیں جانتا، ابو بکر کے لفظ کو جانتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مقلد 95% نعمان کا نام نہیں جانتا، ابو حنیفہ کنیت سے واقف ہے۔ اس کی وجہ ایک نام ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کسی بندے کا کام اتنا پسند کرتے ہیں، اس کے نام کو خفا میں رکھ کے اس کے کام کو منظر عام پہ لے آتے ہیں۔ نبی سے دین لے کے پھیلانے میں پہل کرنا یہ صدیق کا کام ہے، جسے ابو بکر کہتے ہیں۔ نبی کا دین صحابہ سے لے کے لکھوانے میں پہل کرنا ابو حنیفہ کا کام ہے۔ جو خدا نے انہیں دیا ہے تو دین لے کے پھیلانے میں پہل یہ مشن صدیق ہے۔ صحابہ سے دین لے کے لکھوانے میں پہل یہ مشن امام اعظم مشن حضرت نعمان ہے۔ خدا کو صدیق کا اتنا مشن پسند آیا، لوگ نام نہیں جانتے، ابو بکر مشن کو جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا کام اتنا پسند آیا، لوگ نام نعمان نہیں جانتے، کام ابو حنیفہ کو جانتے ہیں۔ تو جب تک صدیق کا نام رہے گا، صدیق کا کام رہے گا، ابو بکر لوگ کہتے رہیں گے۔ جب تک امام نعمان کا کام رہے گا، لوگ ابو حنیفہ کہتے رہیں گے۔ خدا نے ابو بکر کے نام عبداللہ کو پرتے خفا میں رکھا، ان کی کنیت ابو بکر کو عام کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان بھی پرتے خفا میں رکھا، ان کے کام ابو حنیفہ کو عام کیا ہے۔ صدیق کا مشن ابو بکر سے زندہ ہے، نعمان کا مشن ابو حنیفہ سے زندہ ہے۔ ابو بکر نام ہے یا کام ہے؟ ابو حنیفہ نام ہے یا کام ہے؟ تو کام زندہ ہے، آج ان کے وصف بھی زندہ ہے۔ ان کا وصف یہ کام والا ہے، ان کا وصف یہ اولاد اور نام والا نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، حضور پاک کے مشن کو لے کر چلنے والے نبی کے جسمانی بیٹے روحانی بیٹے، بولو جسمانی بیٹے روحانی بیٹے، اس کا معنی یہ ہے اگر مشن جسمانی ہو تو لے کر چلنے والے جسمانی اولاد ہوتی ہے، اگر مشن روحانی ہو تو لے کر چلنے والے روحانی بیٹے ہوتے ہیں۔ صدیق نے بھی مشن روحانی کو لیا ہے، ان کی کنیت ابو بکر یہ روحانیت والی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے روحانی مشن کو لیا ہے، ان کی کنیت بھی ابو حماد معروف نہیں ہے، ابو حنیفہ معروف ہوئی ہے۔ جو مشن روحانیت کو لے کر چلے اس کی کنیت ابو عبداللہ اور اس کی کنیت بھی ابو بکر کے نام سے چلی جو روحانی ہے۔ امام ابو حنیفہ مشن روحانی میں پیغمبر کا وارث ہے، ابو حماد نہیں، ابو حنیفہ کے نام سے چلا ہے۔ اگر مشن جسمانی لے کے چلتے تو ان کا نام مشن جسمانی والا چلتا، یہ چونکہ روحانی کام کو لے کر چلے ان کا روحانی نام آج بھی زندہ ہے، آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ نمبر 1 بشارت، نمبر 2 جائے ولادت، نمبر 3 کنیت، نمبر 4 لقب۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا لقب امام اعظم، کنیت ابو حنیفہ ہے، لقب امام اعظم ہے۔ توجہ رکھنا، لقب امام اعظم ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی لقب امام اعظم کیوں ہے اور لقب ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا نہیں اور لقب نہیں ہونے چاہیے تھے۔ مجھے کہتا ہے وجہ، میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ دنیا میں امام کئی ہیں، ہم نے دیکھنا ہے نبوت سے کیا نکلا۔ کہا جی صحابیت، میں نے کہا صحابیت سے کیا نکلی؟ کہتے ہیں امامت۔ میں نے کہا پھر بات سمجھنا، پیغمبر کے بعد پیغمبر کے صحابہ، صحابہ کے بعد فقہا ہے، تو پھر میں یہ بات کہوں گا ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے۔ قرآن نے لفظ بولا من النبیین، قرآن نے لفظ بولا والصدیقین۔ توجہ رکھنا، قرآن نے لفظ بولا من النبیین، قرآن نے لفظ بولا والصدیقین۔ نبیین میں جو سب سے بڑے ہیں انہیں امام الانبیاء کہتے ہیں، نبیین میں جو بڑے انہیں نبی اعظم کہتے ہیں، صدیقین میں جو بڑے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ابو بکر نبی، حضرت امام ابو حنیفہ نبیین میں نہیں ہے، نبی اعظم کیسے کہے؟ صدیقین میں نہیں ہے، صدیق اکبر کیسے کہے؟ اب ان کا نام وہ ہوگا جو نبیوں کے بعد والا، صدیقین کے بعد والا، نبیین صدیقین کے بعد جو دین کو لے کے چلے وہ امام و فقیہ ہے۔ تو دنیا نے دیکھا بڑے امام یہ تھے، امام مالک، بڑے امام یہ تھے امام شافعی، بڑے امام یہ تھے
امام احمد ہم نے امام مالک سے پوچھا بڑا کسے مانے؟ اس نے کہا ابو حنیفہ کو۔ ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ امام احمد نے امام مالک نے دلیل لی ہے، فرماتے رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، لو کلمک فی هذه الساریہ ان یجعل ذهب لقام بحجتہ، اتنا بڑا آدمی تھا، دلیل کا امام ہے، اگر یہ لکڑی کے ستون کو لے کے سونے کا ثابت کرے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اماموں کا امام ہے۔ امام شافعی سے پوچھا مجھے بتاؤ بڑا امام کون ہے؟ کہ میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ۔ تمہاری دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ من اراد الفقہ فليلزم علیہ ابا حنیفہ واصحابہ، فہمیں دین لینا چاہے ابو حنیفہ کے شاگردوں کے پاس بیٹھنا، فإن الناس عیال علیہ فی الفقہ، اس لیے کہ باقی دنیا فقہ میں امام ابو حنیفہ کی اولاد ہے اور یہ باپ ہے، اولاد چھوٹی ہے باپ بڑا ہے، اس لیے امام اعظم کیا دیتے ہیں؟ امام احمد سے پوچھا بڑا کون ہے؟ کہا جی ابو حنیفہ۔ تمہاری دلیل کیا ہے؟ فرماتے دلیل یہ ہے سبحان اللہ، لفظ کیا بولا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ان نے کہا سبحان اللہ، لفظ سبحان بولتے ہی وہ ہیں جہاں پر کمالات کی انتہا ہو جائے۔ امام احمد نے سبحان اللہ سے بات شروع کی ہے، فرمایا سبحان اللہ ہوا فی العلم والزہد والورع وإثار الدار الآخرہ بمحل لا یدرک احد، علم و تقوی میں ابو حنیفہ وہاں تک پہنچا ہے جہاں صحابہ کے بعد کوئی بھی نہیں پہنچا، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں یہ صرف امام نہیں ہے، امام اعظم ہے، صرف امام نہیں ہے، امام اعظم ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں، کئی بار میں سناتا ہوں۔ خیر پور میرس میں گیا، رات کو حیدریہ میں جلسہ تھا اور صبح میرا بیان خیر پور میرس کی مرکزی جامع مسجد میں تھا، اور وہاں بیان کے بعد ایک لڑکا مجھے ملا اور کہنے لگا تقلید کرنا، میں نے کہا واجب، تمہارے امام تقلید کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، تقلید نہ کرے تو پھر، میں نے کہا گناہ ہے، توجہ رکھنا، تقلید نہ کرے تو پھر، میں نے کہا گناہ ہے، تو جب امام تقلید نہیں کرتا اسے بھی گناہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہتا جب تقلید نہ کرنا گناہ ہے تو امام تقلید نہ کرے گناہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے بتا ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا بتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ کہتا ہے کسی کا نہیں۔ میں نے کہا گناہ نہیں ہے؟ مجھے کہتے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے خود نبی ہے، کسی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا اچھا باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا نہ پڑھے؟ کہتے ہے گناہ۔ میں نے کہا باجماعت کا معنی؟ کہتے ہے امام کے پیچھے چند لوگ کھڑے ہو جائے۔ میں نے کہا تمہارا امام بغیر جماعت کے پڑھتا ہے، وہ کسی کے پیچھے نہیں ہے، تم باجماعت پڑھتے ہو، کسی کے پیچھے ہو، تم سارے نیک ہو۔ تمہارا مولوی گناہ کرتا ہے، نماز پڑھا بھی رہا ہے، گناہ کر بھی رہا ہے، کیوں؟ وہ کسی کے پیچھے جو نہیں ہے۔ کہتا ہے کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہو، وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا مسئلہ سمجھ آیا، نبی کسی کا کلمہ نہیں پڑھتا، خود نبی ہے، امام نماز میں کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہے کیونکہ خود امام ہے۔ ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتا کیونکہ خود مجتہد ہے، خود فقیہ ہے، خود امام ہے۔ مجھے کہنے لگا امام اور بھی ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، تم نے ان کو چھوڑ کے اس امام کی تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے کہا بیٹا اس شہر میں مسجدیں اور بھی ہے، اور مسجد چھوڑ کے یا جمعہ کیوں پڑھا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ باقی مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ مسجد بڑی ہے۔ میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں، یہ امام بڑا ہے، یہ امام۔ میں نے کہا لقب امام اعظم ابو حنیفہ۔ نمبر 5 ہمارے امام کے کارنامے۔ اب کارنامے تو اتنے ہیں، اللہ گواہ ہے، میں بغیر مبالغے کے کہتا ہوں ہم فجر تک بھی چلتے رہے تو ہمارے امام کے کارنامے ختم نہیں ہونے۔ یہ تو میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں نا، جس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اور اکابر کے علوم کو لے کر چلے تو بندہ سوچ سکتا ہے ہمارے امام کے کارنامے کتنے ہوں گے۔ میں اختصار سے امام کے 3 کارنامے پیش کرتا ہوں، بڑے اختصار سے، بغیر لمبی بات کہنے کی۔ نمبر 1 ذہن میں رکھنا، نمبر 1 ہمارے امام کا کارنامہ یہ ہے، اللہ کے نبی سے صحابہ نے نماز لی ہے، نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، امت کو صحابہ نے نبی والی نماز پڑھ کے دکھا دی ہے، نبی والا حج صحابہ نے کر کے امت کو دکھا دیا ہے، نبی والا روزہ رکھ کے صحابہ نے امت کو رکھ کے دکھا دیا ہے، پیغمبر والا جہاد نبی کو دیکھا، جہاد کر کے امت کو دکھا دیا ہے، نبی کو صدقہ کرتے دیکھا، امت کو صدقہ کر کے صحابہ نے دکھا
दिया है, पैगंबर को निकाह करते देखा, निकाह करके उम्मत को दिखा दिया है। नबी का निकाह ऐसे है, लेकिन एक काम, सहाबा नबी को देखते रहे, उम्मत को दिखाते रहे, नबी वाली नमाज पढ़ के बताते रहे। लेकिन अगर ये सिलसिला पढ़ने वाला यूं ही रहता, नुकसान क्या था? अल्लाह के नबी वाला कुरान देख लो, अबू बकर सिद्दीक ने रज़ियल्लाहु अन्हु एक जगह पे जमा करा दिया है। अजीब बात यह है, मुझे बताओ कुरान उतरा किस पे है? तवज्जो रखना, किस पे उतरा? कुरान लिखवाया किसने है? बोलो ना भाई, कुरान उतरा किस पे है? लिखवाया किसने है? कहते हैं साहबा किराम ने। ये रटी रटाई बातें ना करो। हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही है या नहीं? किसके कहने पे? तो फिर हुजूर ने लिखवाया ना। आते अली कातिबे वही है, किसने लिखवाया? हुजूर ने। आते ज़ैद कातिबे वही है, किसने लिखवाया? हुजूर ने। खुद क्यों नहीं लिखा? उम्मी जो है, खुद क्यों नहीं लिखा? उम्मी जो है। तवज्जो रखना, कुरान उतरा किस पे? हुजूर पाक पे। लिखवाया किसने? अल्लाह के नबी ने। तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया है? बात समझना, सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया है? अल्लाह के नबी पे कुरान उतरा, वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पे लिखा हुआ था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा भाई जिनके पास थोड़ा थोड़ा है वो सारे लेकर आओ, ताकि एक जगह पे जमा कर दिया जाए। कोई बंदा कहेगा नबी ने अलग अलग थोड़ा थोड़ा लिखा था, सिद्दीक ने एक जगह पे जमा क्यों करवा दिया है? जरा नुक्ते पे गौर रखना, अल्लाह के नबी पे सारा कुरान एक बार उतरा या थोड़ा थोड़ा? बोलो ना। तो हुजूर को एक बार लिखवाना चाहिए या थोड़ा थोड़ा? और सिद्दीक को इकट्ठा मिला या थोड़ा थोड़ा? तो फिर सिद्दीक को इकट्ठा करवाना चाहिए। नबी ने थोड़ा थोड़ा लिखवाया, सिद्दीक ने एक जगह पे इकट्ठा करवा दिया। हज़रत उस्मान गनी ने फिर क्या किया? आप कहते हैं जामिउल कुरान है, उस्मान है, उस्मान है। ये जामिउल कुरान तो सिद्दीक है रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर हज़रत उस्मान को अब जामिउल कुरान का जो नारा लगाते हैं, इसका मतलब क्या है? बात तवज्जो से समझना। कुरान करीम कई एक किरातों में था, और ये किरात कई एक किरातों में था। मुख्तलिफ किरातों में कुरान लिखा गया और दुनिया में कई नुस्खे फैल गए। अरब से अजम में पहुंचा, अजमियों में लड़ाई शुरू हो गई। एक कहने लगा कुरान ये है, दूसरा कहने लगा कुरान ये है। तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन। दूसरा नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन। एक बार नुस्खा मालिक वाला है, एक के बाद मालिक वाला है। ये दोनों लड़ पड़े, एक कहते हैं ये असली है, दूसरा कहते हैं ये असली है। असली तो दोनों थे। हज़रत उस्मान गनी के पास जब ये शिकायत पहुंची, उम्मत लड़ने लगी है, मसला समझ नहीं आ रहा। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया पूरी दुनिया में जितने कुरान के नुस्खे फैले हैं सारे एक जगह पे जमा कर दो। वो सारे नुस्खे मदीना में जमा करा लिए। फिर उस्मान गनी ने सिर्फ एक नुस्खा लिखवा के पूरी दुनिया में फैला दिया, बाकी सारे नुस्खे मदीने में रख लिए। हर किरात वाला कुरान लिखवा के मदीना में रख लिया है, लेकिन एक किरात वाला दुनिया में आम कर दिया है ताकि उम्मत को फितने से बचा लिया जाए। अल्लाह के नबी ने थोड़ा थोड़ा लिखवाया है, सिद्दीक अकबर ने एक जगह जमा करवाया है, उस्मान गनी ने एक किरात पे लिख के पूरी दुनिया में फैला के उम्मत को फितने से बचाया है। नबी का काम ये है, सिद्दीक का ये है, अली हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का काम ये था। मैं समझाने लगा, हज़रत सिद्दीक ने एक जगह पे जमा क्यों करवाया? वजह एक ही जंग है, उसमें 700 सहाबा शहीद हुए। मसला चला अगर ये सहाबा शहीद होना शुरू हो गए, कुरान तो अलग अलग है, इकट्ठा कुरान मिलेगा कैसे? हज़रत उमर ने, इधर हजरत सिद्दीक है, उमर है, हज़रत उमर ने कहा सिद्दीक अकबर कुरान को एक जगह पे जमा करवा लीजिए। एक जगह पे कुरान जमा क्यों कराया? अगर सहाबा चले गए कुरान जाया हो जाएगा। सहाबा ने नमाज पढ़ी, उम्मत को पढ़ के दिखा दी है, ये दुनिया से चले जाते। बाद वाले
गड़बड़ कर सकते थे, खुदा ने इमाम अबू हनीफा को खड़ा किया और सहाबा के दौर में खड़ा किया। अल्लाह के नबी को देखा, सहाबा ने अबू बकर हजरत नबी को देखा, सहाबा ने इमाम अबू हनीफा ने देखा, सहाबा को उन्होंने नमाज पढ़ते देखा, नबी को इन्होंने नमाज पढ़ते देखा, सहाबा को सहाबा नबी को देखा, उम्मत को दिखाया। अबू हनीफा ने सहाबा को देखा, सहाबा वाली नमाज को लिखवाया। सहाबा वाली नमाज को अगर ना लिखवाते तो फिर मसला बन जाना था ना। तो इमाम हनीफा ने पहला काम ये किया कि जो मसाइल जरूरत के थे इमाम साहब ने लिखवा दिए हैं। जो उसूलों से मसले क़यामत तक के लिए पेश आने थे, ये मसला जो मैं छेड़ने लगा हूं ना इतना अहम है, अगर मैं कम से कम 1.5 घंटा इस मसले को समझाऊं तो पूरा मसला समझ आए। इमाम साहब ने असूल कैसे निकाले, फिर असूलों से मसाइल कैसे निकाले, फिर इमाम साहब ने मसले लिखवा दिए हैं। इमाम साहब क्या करते, कुरान से मसला निकालते लिख देते, हदीस से निकलवाते लिखवा देते। इमाम अबू हनीफा का पहला बड़ा कारनामा यह है कि उम्मत को क़यामत तक जिन उसूलों की जरूरत थी उनको लिखवा दिया। जो मसले पेश आए उम्मत को लिखवा दिए, आइंदा जो पेश आने थे उनके लिए मेरे इमाम ने उसूल बना दिए। आइंदा जो मसले पेश आए उनके लिए उसूल बना दिए। अब मैं एक बात कहता हूं, ये जो इमाम साहब ने मसले निकाले थे किन से, अहादीस से, किन से, कुरान से। अब इससे एक बात समझ आई, अगर कोई बंदा आपको कहे ना हम फिका हनफी इसलिए नहीं मानते कि फिका हनफी अल्लाह के नबी के दौर के बाद की है, अल-यौमा अकमलतु लकुम के बाद है, ये बिदअत है, हम नहीं मानते। डीए खान के दोस्तों तवज्जो रखना, अगर कोई बंदा आपसे पूछे फिका हनफी नबी के दौर की है, आपने सीना तान के कहना नबी के दौर की है। अगर कोई बंदा पूछे फिका हनफी नबी के दौर की है, क्या कहोगे? बुलंद आवाज से बयान मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, तो थकना मुझे चाहिए, आपको चाहिए। नारे हम नहीं लगवाते, नारे लगवाने का माना कि हम ये भी ना पूछे कि मसला समझ आया कि नहीं। अगर कोई बंदा पूछे फिका हनफी नबी के दौर की है या नहीं, क्या कहोगे? सब बोलो, क्या कहोगे? वो कहेगा इमाम अबू हनीफा नबी के दौर के हैं, आपने कहना नहीं। वो कहेगा जब इमाम अबू हनीफा रसूलुल्लाह सल्लम के दौर के नहीं है तो फिर फिका हनफी नबी के दौर में कैसे? आपने फौरन पूछना है। ये जो सही बुखारी में हदीस इमाम बुखारी ने लिखी है ये नबी के दौर की है, वो कहेगा जी हाँ नबी के दौर की है। आपने कहना है इमाम बुखारी नबी के दौर के थे, वो कहेगा नहीं। आपने पूछ रहे जब इमाम बुखारी नबी के दौर में नहीं थे तो ये सही बुखारी नबी के दौर की कैसे है? उसने कहना है हदीस नबी के दौर की है, लिखी इमाम बुखारी ने है। आपने कहना है मसले हदीसों के नीचे नबी के दौर में थे, निकाले अबू हनीफा ने है, निकाले अबू हनीफा ने है। मुझे बताओ जहां हम बैठे हैं ये कौन सी जगह? पूछो ना, कौन सी जगह? ग्रीन मैरिज हॉल। इसको बने कितने साल हो गए? 1 साल को, ठीक है। 2 साल 1 साल, हमें क्या फर्क पड़ता है? 8 साल हो गए। मैं समझाने के लिए कहता हूं, चलो ग्रीन हॉल को बने मिसाल के तौर पे 8 साल 10 साल हो गए। अब मुझे बताओ इस ग्रीन हॉल में टूटियां भी हैं जिससे वुजू करते हैं, इसमें टूटियां भी हैं जहां से पानी निकलता है, गुस्ल करें, इस्तिंजा करें। अब मैं आपसे पूछूं इस ग्रीन हॉल को बने कितने साल हो गए? आपने कहा 10 साल। मैंने कहा इसके नीचे जो पानी है ये कब से है? आपने कहना ओ कब से? हमें तो पता नहीं, जब से जमीन है तब से है। मैं पूछूं फिर ये पानी निकला कब है? आपने कहना जब ये ग्रीन हॉल बना है, इसका मतलब पानी पहले भी था, निकला तब है जब ग्रीन हॉल बना है। मसले हदीसों के नीचे नबी के दौर में भी थे, निकले तब है जब अबू हनीफा आया है। जब अबू हनीफा, क्यों जरा समझना, इमाम अबू हनीफा सिराजुल उम्मा, उम्मत का चिराग है। सिराजुल उम्मा, उम्मत का चिराग का काम क्या है? हमारे पास किताब मौजूद है,
لیکن پڑھ نہیں سکتے کیونکہ بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آ گئی، ہم نے کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ دوستو مجھے بتاؤ، اس لائٹ نے الفاظ لکھے ہیں یا لائٹ نے الفاظ دکھائے ہیں؟ یہ لائٹ الفاظ لکھتی نہیں ہے، الفاظ دکھاتی ہے۔ چراغ کے ذمے الفاظ بنانا نہیں ہے، الفاظ دکھانا ہے۔ ابو حنیفہ سراج الامہ ہے، ان کے ذمے مسئلے بنانا نہیں ہے، بلکہ جو مسئلے حدیثوں کی تہ میں بنا کے نبی نے رکھے تھے ابو حنیفہ کے ذمے دکھانا ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ جس طرح لائٹ الفاظ بناتی نہیں، یہ دکھاتی ہے۔ ابو حنیفہ کا چراغ مسئلے بناتا نہیں، مسئلے دکھاتا ہے۔ بنائے اللہ کے نبی نے ہے، دکھائے امام ابو حنیفہ نے ہے۔ مسئلے بنانے کو شرع عین والا کہتے ہیں، مسئلے دکھانے کو شرع ہا والا کہتے ہیں۔ ہمارے نبی شارع عین والے مسئلے بنائے ہیں، ابو حنیفہ شارع ہا والے مسئلے دکھائے ہیں۔ اسے علماء کی زبان میں یوں کہتے ہیں، القیاس مظہر لا مثبت۔ قیاس مسئلے بناتا نہیں ہے، قیاس مسئلے دکھاتا ہے۔ ابو حنیفہ قیاس والا مسئلے بنائے اللہ کے نبی نے ہے، اس نے قیاس کیا تو مسئلے دکھائے ہیں۔ بنانے والے مصطفیٰ ہے، دکھانے والے ابو حنیفہ۔ جس دور سے بنے وہ نبی دور ہے، جس دور میں نکلے یہ حنفیت کا دور ہے۔ اس لیے جب کی حدیث ہے تب کا مسئلہ ہے، جب کی آیت ہے تب کا مسئلہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسئلہ پہلے تھا، نکلا تب ہے جب ابو حنیفہ آیا ہے۔ تو فقہ حنفی کس دور کی ہے؟ بولو نا، کس دور کی ہے؟ یہ بات کی ہے نبی کے دور کی ہے۔ کوئی بندہ تمہیں غلط فہمی میں نہ ڈالے، اگر نبی کے دور کی ہے تو ایک ایک حدیث سے یہ دو مسئلے کیوں ہیں؟ آپ اس سے پوچھو، حدیث قرآن کی شرح ہے، ایک ایک مسئلے پہ دو حدیثیں کیوں ہیں؟ اگر مسئلہ بنانے والا ایک مسئلے پہ دو حدیثیں دے سکتا ہے تو مسئلہ دکھانے والا ایک حدیث سے دو مسئلے نکال کے دے سکتا ہے۔ مسئلے بنانے والے دو حدیثیں دے دی ہیں تو نکالنے والے نے دو نکال دی، تو پھر کیا ہوا؟ کیا فرق پڑا ہے؟ بعد والے بیٹھے ہیں نا یہ پتا کرنے کے لیے کہ یہ پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ زمین کے نیچے تو پانی دونوں تھے نا، انجینئر نے نکال دیا اور بعد والے نے بتا دیا یہ نہ پینا یہ پینا۔ توجہ، امام صاحب نے دونوں مسئلے نکال دیے، ابو یوسف نے بتایا یہ لینا یہ نہ لینا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں امام کا شاگرد ہوں، جو مزاج میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ امام محمد نے بتایا یہ دونوں مسئلے امام کے، یہ لینا یہ نہ لینا۔ اس سے مسئلہ تمہیں سمجھ آنا چاہیے۔ یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں، انہیں کہو گدو جھوٹ نہ بولو، اختلاف نہیں کرتے۔ امام ابو یوسف کا قول ہے، فتاوی شامیہ میں ہے، امام ابو یوسف کہتے ہیں میں اپنے استاد سے اختلاف نہیں کرتا، ایک ہی مسئلے پہ میرے استاد کی دو رائے ہوتی، میں ایک کو ترجیح دیتا ہوں۔ تم نے سمجھا اختلاف کیا ہے، اس نے استاد ہی کی دو رائے میں سے ایک رائے کو ترجیح دی ہے۔ اسی زمین سے پانی دو نکلے ہیں، ایک کا ذائقہ الگ ہے ایک کا الگ ہے، نکلے دونوں ہیں۔ انجینئر نے ایک کو پینے کے لیے بتایا، ایک سے منع کر دیا ہے۔ ابو حنیفہ نے مسئلے دونوں دیے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابو یوسف نے بتایا یہ لینا یہ نہیں لینا۔ ہم امام کا مزاج بھی جانتے ہیں، فتویٰ اس پہ ہے، وہ کیوں بتایا؟ ابو حنیفہ بتانا چاہتے ہیں اس میں پہلو ہے، نکل یہ بھی سکتا ہے نکل یہ بھی سکتا ہے، لیکن عمل اس پہ ہے اس پہ نہیں ہے۔ تو فقہ حنفی کس دور کی ہے؟ امام صاحب کا کارنامہ سمجھے؟ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، میں مذاق نہیں کر رہا، فجر تک بھی اس موضوع کو چھیڑے نا، آپ کی فجر کی اذانیں ہونی ہیں، یہ موضوع کور نہیں ہونا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے خدا نے 6 چیزیں وہ دی ہیں جو پہلی امت کے نبیوں کو نہیں دی۔ ان میں پہلی چیز فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے ہیں۔ جوامع جمع جامع تن کی ہے، کلم جمع کلمہ تن کی ہے۔ توجہ رکھنا، ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہے کلمہ جامعہ۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ الکلمۃ لفظ وضع لمانہ مفردن۔ میں مولویوں کے لیے کہتا ہوں مفردن مفردن، کیوں؟ میں نے کہا یہ کافیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟
عوام نہ پچھانو ہمارے لیے کیوں بات نہیں کرتا، یہ ان کے لیے ہے جو ہمارے بارے میں سمجھتے ہیں یہ اسٹیج کا خطیب ہے، انہوں کتاباں نہیں ہوندیاں، اگر ہوندیاں تو بہ کے پڑھاندہ نا۔ میں نے کہنا مجھے 10 جگہ کا علم بھی آتا ہے، مجھے عوامی زبان بھی آتی ہے، میں اس پہ جتنا خدا کا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہر آدمی اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہاں اگر تبلیغ والے آئیں اجتماع پر کارگزاری نہیں سناتے؟ بتاؤ، جمعیت والے ووٹ مانگے کارگزاری نہیں سناتے؟ میں سنا لوں تو پھر یہ ریا کیسے ہے؟ ایک یہ ریا کا فتویٰ میرے لیے ہے، ہر آدمی کارگزاری سناتا ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، میں تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کرۂ عرض پہ تم پھر لو، میری بات پہ یقین نہ کرو، کرۂ عرض پہ تم پھرو، پھر بندے ڈھونڈنا جو خانقاہ کا پیر بھی ہو، توجہ رکھنا، جیل کا اسیر بھی ہو، میدان کا مجاہد بھی ہو، درسگاہ کا مدرس بھی ہو، قلم کا ادیب بھی ہو، سٹیج کا خطیب بھی ہو، مناظر بھی ہو، تلاش کرنا، جب ملے تو مجھے نام بتا دینا۔ تجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ میں بڑے شہر کا محتمم میں نہیں ہوں۔ تجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں ہاں ہاں ہم نے محنت کی ہے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی؟ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا نا، میں نے پنکھے کیوں بند کرائے ہیں؟ اس لیے مجھے آپ کی پیاس کا اندازہ ہو، مجھے آپ کی گرمی کا اندازہ ہو، ورنہ میں لگا رہوں گا آپ تھکتے رہو گے۔ آپ کہیں مولانا صاحب نے 2 گھنٹے بیان کیے، دوسرے نے کہنا کیا بیان کیا ہے؟ پنکھا لگا ہوا تھا، کون سا کمال کیا ہے؟ ہم نے کہا نہ تیرا پنکھا ہے نہ میرا پنکھا ہے۔ اب گرمی تمہیں کم لگے گی، تم نے سننا ہے، مجھے زیادہ لگے کہ میں نے بولنا ہے، تو مشقت میری زیادہ ہے تیری زیادہ؟ میں نے تمہیں غیبت سے بچایا تاکہ باہر جا کر غیبت کر کے اپنے نامہ اعمال سے آنا کرنا، اس سے زیادہ میں تمہاری کیا فکر کر سکتا ہوں؟ یہ میری باتیں تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ تم نے میری خانقاہ کا ماحول دیکھا نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے، میں ساتھ کہتا ہوں تمہیں ایسا پیر چاہیے تو اور کیا چاہیے؟ تمہیں ایسا پیر ملے تمہیں اور کیا چاہیے؟ ہم انشاءاللہ اپنے خانقاہ اور اپنے مشائخ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میں بات سمجھانے لگا تھا، ایک ہے الکلمہ، توجہ، کلمہ، ایک ہے کلمتن، نقطہ سمجھنا، ایک ہے کلمہ، ایک ہے کلمتن جامعہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ لفظ ایک ہو، معنی ایک ہو، یہ کلمہ لفظ ایک ہو، معنی 1000 ہو، یہ کلمہ جامعہ۔ پہلے نبیوں کو خدا نے کلمات دیے ہیں، ہمارے نبی کو کلمات الجامعات دیے ہیں، پہلے نبیوں کو کلم دیے ہیں، ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے ہیں۔ وجہ ان کو جتنے مسئلے چاہیے تھے اتنے لفظ، توجہ رکھنا، یہ تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آنا، توجہ لگی، جتنے مسائل چاہیے اتنے الفاظ دے دیے ہیں ہمارے نبی کو۔ چٹے نہیں دیکھ رہا، میں منع کیوں کرتا ہوں؟ آپ نے سمجھے پتہ نہیں کون سی بات آ گئی ہے، آپ پہ چڑ دیکھتے ہیں، میں اتنا اہم مسئلہ چھیڑ رہا ہوں نا، آپ توجہ رکھنا۔ میں کہتا ہوں ایک ہے کلمہ، ایک ہے کلمہ جامعہ، پہلے نبیوں کو کلمات دیے، ہمارے نبی کو بولو جوامع الکلم دیے۔ فرق کیا ہے؟ پہلے نبیوں کو جتنے مسئلے چاہیے اتنے الفاظ دے دیے، مسئلے تھوڑے ہیں لفظ بھی تھوڑے ہیں۔ ہمارے نبی کو مسائل چاہیے قیامت تک کے لیے کروڑوں، اگر کروڑوں مسئلوں کے لیے اللہ کروڑوں الفاظ دے دیتا، کس درسگاہ میں پڑھاتے، کون سا قلم لکھتا، کون سا پریس چھاپتا، کون تسینے میں محفوظ رہتے؟ پہلے نبی گیا، کل محلہ کا نبی ہو، ایک نبی گیا، دوسرا آ گیا، بستی کا نبی مسئلے تھوڑے، شہر کا نبی مسئلے تھوڑے۔ ہمارا نبی بستی کا نہیں ہے، پوری دنیا کا، ایک قوم کا نہیں ہے، اقوام عالم کا، ایک دور کا نہیں ہے، سارے دوروں کا۔ مسئلے کروڑوں چاہیے، کروڑوں مسئلوں کے لیے اللہ کروڑوں الفاظ دیتے، توجہ سنبھالتا کون؟ خدا نے کرم یہ کیا، لفظ تھوڑے دے دیے، اس کے تہ میں کروڑوں مسئلے رکھ دیے نکالنے کے لیے۔ ابو حنیفہ دے دیا، توجہ رکھنا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو جتنا پانی چاہیے اگر خدا زمین پہ رکھ دیتا امت غرق ہو جاتی، جتنا گیس چاہیے زمین پہ رکھ دیتا امت مر جاتی، جتنا پٹرول چاہیے زمین کے اوپر رکھ دیتے امت جل جاتی۔ خدا نے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے جتنا پانی چاہیے زمین کی تہ میں
رکھا نکالنے کے لیے انجینئر دیا ہے، جتنا گیس چاہیے زمین کے نیچے رکھا نکالنے کے لیے انجینئر دیا ہے، جتنا پیٹرول چاہیے نیچے رکھا نکالنے کے لیے انجینئر دیا ہے، قیامت تک آنے والے کروڑوں انسانوں کو جتنے مسئلے چاہیے حدیث کی تہ میں رکھے نکالنے کے لیے ابو حنیفہ دیا ہے، نکالنے کے لیے ابو حنیفہ دیا ہے۔ یہ ہے جوامع الکلم، میرا صرف جوامع الکلم پہ پورے گھنٹے کا بیان موجود ہے، آپ نیٹ پہ ذرا وزٹ تو کریں نا، میں تمہارے دماغ سے ذاکر نائک کھرچ نہ دوں، میرا میڈیا سن تو صحیح نا۔ یہ اس لیے دماغ میں ذاکر نائک بیٹھا ہے، اتنے دلائل ذاکر نائک دیتا ہے تو مجھے سناؤ اس کا بیان۔ نہ اس طرح وہ بول سکتا ہے، نہ اتنی زبانی گفتگو کر سکتا ہے، نہ زبانی دلائل دے سکتا ہے، یہ میڈیا کا جادو نہ چاہے۔ میں کبھی کہتا ہوں ذاکر نائک کی خوش قسمتی اس کو مرید اچھے ملے ہیں، میری بدقسمتی مجھے مرید نہیں مل رہے۔ کیوں؟ میں ابھی کہتا ہوں میں نے چینل بنانا ہے، فنڈ دو، صبح پورے ڈی اے خان میں ڈنڈورا پٹ جائیں گے، یہ جلسہ کیا تھا پیسے مانگنے کے لیے، اور ذاکر نائک کہتا ہے میں نے چینل بنانا ہے، لوگ زکوٰۃ میں ڈالر دیتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں، دے دیا چینل بن گیا۔ میں کہتا ہوں چینل بنانا ہے، لوگ کہیں گے جلسہ کی اس لیے تھا، اس نے پیسے جمع کرنے تھے، ساری صفائی پھیر کے رکھ دی۔ ایسے ہے یا نہیں؟ دیکھو یہی آج میں آیا ہوں نا، آپ کے شہر میں کبھی ذاکر نائک آیا؟ بولو، آپ کیوں جانتے ہیں؟ میڈیا۔ اور میں میڈیا کی بات کروں، حرام ہے، جائز نہیں ہے، بنانی نہیں چاہیے۔ تو نے عمرے پہ جانا ہے، تصویر کھنچواتا ہے، میں نے عقیدہ بیان کرنا ہے، ویڈیو بنوائی ہے، میرا عقیدے والی ویڈیو حرام ہے، تیری عمرے والی تصویر حلال ہے۔ عجیب بات ہے، میری بیوی تو ویڈیو نہیں بناتی، تیری تو اہلیہ عمرے کے لیے تصویر کھنچاتی ہے، میری بیٹی تو ویڈیو نہیں بناتی، تیری بیٹی عمرے کے لیے تصویر کھنچوائے تو جائز ہے، اور میں داڑھی کے ساتھ عقیدے کے لیے ویڈیو بناؤں تو حرام ہے۔ میرے لیے فتویٰ جدا ہے، قبلہ کے لیے جدا ہے، ہمیں فاسق کہتے ہیں، اس کو سالے کہتے ہیں۔ میں بات ٹھیک کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں؟ جس طرح تیرے دل میں کعبہ کی عظمت ہے، خدا کی قسم اس کے بڑھ کے میرے دل میں عقیدے کا درد ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں جو دن رات دوڑتا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میں صدیق کہتا ہوں مجھے تو بتاتے شرم آتی ہے۔ میرے پہلے 3 بیٹے تھے، فوت ہوئے، 2 بیٹے 1 بیٹی، ایک بیٹا دماغ کی وجہ سے گیا۔ اب دیکھو چھوٹا سا بیٹا میرا، مجھے عامل کہتے ہیں جادو ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے جتنے ڈاکٹر چیک کرا سکتا تھا کرائے، انہوں نے کہا جی دماغ اس کا کنٹرول کر لیا گیا ہے، اب اس کو مہمان سمجھ کی خدمت کرو۔ آپ یقین کرو میں 1 ماہ بھی بات بھی جاؤں نا، میں گھر میں جا کر بچے کے کمرے میں نہیں جاتا، میں چلا گیا تو نکلنا مشکل ہوگا، میں دیکھتا نہیں ہوں کہ دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ میں باپ نہیں ہوں، میرے دل میں درد نہیں ہے، میں کیوں دوڑتا پھرتا ہوں؟ میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ ہم پاگل نہیں ہیں، ہاں ہمارے دل میں عقیدے کا درد ہے، اس لیے ہم کبھی نہیں کہتے میری جماعت میری جماعت میری جماعت۔ میں نے کبھی جماعت کا پھڈا پایا؟ میں نے کہا مسلک دیوبند کی کوئی بھی جماعت ہو، میرے سر کا تاج ہے، تو سٹیج لگا، عقیدہ ہم بیان کریں گے۔ تبلیغ والے لگائیں، ہم سے دلائل لیں، جمعیت والے لگائیں، سیاست پہ ہم سے دلائل لگائیں، دفاع صحابہ والے آئیں، ہم سے دلائل لیں، ختم نبوت والے آئیں، ہم سے دلائل لیں، تو میں ایسا وکیل کو ملے گا؟ ہر بندہ کہتا ہے نہیں میری جماعت کے جلسہ نہیں، میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں مسلک دیوبند سارا میرا ہے، ہم سب پہ دلائل دینے کے لیے تیار ہیں۔ دینا چاہیے کہ نہیں؟ ہم امت کو توڑنے والے نہیں، امت کو جوڑنے والے ہیں۔ میں نے کہا امام صاحب کے کارنامے، ایک کارنامہ سمجھ آیا؟ یہ تو میں اشارے کر رہا ہوں، میں بات سمیٹتا ہوں۔ میرے امام کا دوسرا کارنامہ یہ ہے، حضرت امام نے اصول بھی دیے، مسائل بھی دیے۔ نمبر 3، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے لیے افراد بھی تیار کیے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن، توجہ 40 رکنی کمیٹی امام ابو حنیفہ نے امت کو لکھ کے علوم بھی دیے ہیں، امت کی رہنمائی کے لیے امام ابو حنیفہ نے شاگرد بھی دیے ہیں۔ ممکن ہے تم میرے اس جملے کو بڑا سمجھو، لیکن میں کارگزاری کے طور پہ کہتا ہوں بحمد اللہ تعالی ہم نے اپنے اکابر کے علوم بھی دیے ہیں، ان علوم کو سٹیج پہ بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنے شاگرد بھی دیے ہیں۔ یہ تو ایک آپ نے دیکھا ہے نا، میرے شاگرد ذرا گھوم کے دیکھو، آپ دیکھو نیٹ پہ میں نے تھوڑی سی مدت میں کیسے شاگرد اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کی دعاؤں سے تیار کیے۔ جب ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہمیں علماء کو کتابیں بھی دینے چاہیے اور اپنی زندگی میں شاگرد بھی دینے چاہیے۔ ہمارے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت مولانا امین اکاڑوی صاحب گئے تھے نا، ان کے جنازے پہ علامہ حیدری نے فرمایا تھا اور رو پڑے، فرماتے ہیں جب استاد جی تھے میں جاتا تھا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟
हजरत दुनिया से चले गए, हर देवबंदी कहता था मौलाना काड़वी चले गए हम यतीम हो गए। मैंने कहा मैं मर गया ना, तुम ये नहीं कहोगे यतीम हो गए, तुम कहोगे एक गया है 100 शागिर्द हमें देकर गया। हमारे जाने के बाद गैर मुकल्लिद खुश नहीं होगा, मर गया, बिदअती खुश नहीं होगा, मर गया। हमने हर शहर में शागिर्द दिए हैं। आप हमारा तावन कर सकते हो? बोलते नहीं कर सकते हो? हमारा एक ही तावन है, छुट्टियों में लड़के आओ, उलमा तखस्सुस के लिए आओ, हमारे दौरे में शिरकत करो, बैठ के असबात पढ़ो और इन उलूम को दुनिया में फैलाओ। हम यूं नहीं करते। हमारे यहाँ तहकीकुल मसाइल में कोई आलम ये तालिब आए ना, मैं लिखवाता नहीं हूँ, पूरी फाइल फोटो स्टेट करके हवाले देता हूँ। 3 दिन का सबक 1 घंटे में समझा देता हूँ। सबक भी ले जा, पढ़ाने का तरीका भी ले जा, अपने साथ फाइल भी ले जा। हर बंदा संभालता है, हम आम करते हैं। आप नेट पे जाएं, डाउनलोड की फ्री सहूलत मौजूद है। कोई मुसन्निफ अपनी किताब फ्री डाउनलोड नहीं करने देता। हम कहते डाउनलोड करो, दुनिया में आम करो, कोई इसकी हमारी रॉयल्टी नहीं है। इससे बढ़कर हम क्या बात करें। मैं अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कितनी बातें की हैं? 5। नंबर 1 बशारत, नंबर 2 जाए विलादत, नंबर 3 इमाम साहब की कुनियत, नंबर 4 इमाम साहब का लकब, नंबर 5 इमाम साहब का कादनामा। मैंने सिर्फ 5 बातें इख्तिसार से बयान की है। मैं अगली 5 छोड़ता हूँ, फिर से इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे और आपको इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, बैठो ना ना, ये काम नहीं करना डंडे वाला, बैठ, हम बिठा लेंगे, तो डंडा थले रखना जरा, अल्लाह खुश रखे। आपने उसने अपनी ड्यूटी दी है, हम उसको शाबाश देते हैं। मैं सिर्फ कहता हूँ आपने जल्दी नहीं करनी। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे ज्यादा तकाजे नहीं है, आपसे एक तकाजा है। 31 मई से 12 जून तक मरकज आल सुन्नत वल जमात लाहौर रोड सरगोदा इंशाअल्लाह 12 दिन का दौरा होगा। उसमें आप तलबा उलमा तशरीफ लाएंगे, आएंगे ना भी इंशाअल्लाह। आप मेहनत करो, और कोई आए ना आए, रायविंड वाले जरूर आए। क्यों? ये हमारी सड़क से गुजर के जाते हैं। मैं 6 दिन तुम्हारे पास डेरे लगा कर बैठ जाता हूँ, आप 6 घंटे मेरे पास क्यों नहीं आते? सड़क से गुजरते, आएंगे ना भी इंशाअल्लाह। दूसरी मेरी आपसे गुजारिश ये है, आप फारिग होंगे, हमारी कुतुब बाहर मौजूद है, हमारे मेमोरी कार्ड बाहर मौजूद है, मेमोरी कार्ड लें और आप कुतुब लें, इसका मुताला करें, मेमोरी कार्ड के बयानात सुने। आप 2 काम कर सकते हैं ना। अल्लाह हम सबको अपने अकाबिर का सच्चा खादिम बनाए, अकाबिर का मसलक अपने अकाबिर के मिजाज के मुताबिक लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मेरे आसियों से ये हमारे उलमा कराम, इसलिए कहा ना कि हम जो हमारे उलमा कराम है ये हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। हमारे उलमा कराम हमारे सरों के ताज, हमारे उलमा कराम। अगर ये ना हो, सच्ची बता खुदा की कसम, दीन बाकी न रहे, क्योंकि ये हमारे उलमा कराम हैं जो हम तक दीन पहुँचाते हैं। साहबा कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा है, ताबईन ने साहबा कराम से सीखा, ताबईन ने उनसे सीखा है। इसी तरह से दीन फैलता फैलता ये उलमा कराम तक जो है, ये उलमा कराम हम तक पहुँचाते हैं। इसीलिए कहा कि हमें अपने उलमा कराम की कदर करनी चाहिए, इनसे जो है मोहब्बत करनी चाहिए। आज जो हम देखते हैं एक बात हमारे अंदर पैदा हो चुकी है, अगर हमें कोई मतलब हो, अगर हमें कोई आजिज़ी हो, तो हम मस्जिदों के इमामों के पैर भी धो कर के पी लिया करते हैं। और अगर हमें कोई मतलब ना हो, कोई ख्वाहिशात, हमें कोई ज़रूरत हमारी ना हो, तो हम मस्जिद के इमाम को नौकर से भी बदतर सलूक करते हैं। उनके साथ ऐसा सलूक करते, ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसा एक नौकर के साथ किया जाता है। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाएँ। इसलिए खुदारा हमें अपने उलमा कराम की कदर करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। वो हमारी शान है, हमारे उलमा कराम हमारे सरों के ताज है, हमारे उलमा कराम। इसलिए ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है अल्लाह ने जो दी है, इस पर जो है अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। अल्लाह से सुलह करने का वक्त है। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ। 4 बातें आजकल हमारे अंदर एक बातें भी पैदा हो गई हैं, हम मस्जिदों के हम इमाम को कुछ भी नहीं समझते। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने अक्सर अपनी आंखों से देखा है कि मस्जिद के इमाम के साथ क्या सलूक किया जाता है। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ। 4 चीज़ें मौजूद हैं हमारी आंखों के सामने। एक समंदर है जिसको हम समंदर बोलते हैं, एक नहर है जिसको हम नहर बोलते हैं, एक रजभाया है जिसको हम रजभाया बोलते हैं, एक ये खेतों के अंदर जंगलात के अंदर कूल होती हैं। ये 4 चीज़ें मैंने आपके सामने पेश की हैं और मैं इन्हीं से साबित करूँ अपने उलमा कराम की कदर और उनकी अज़मत और उनकी शान। इन 4 चीज़ों से मैं आपके सामने एक मिसाल देकर बात पेश करता हूँ। आपने देखा कभी समंदर को नहर बोला गया हो? जो समंदर है उसको समंदर बोला गया, हमेशा उसको समंदर का लक़ब मिला है, समंदर कहा गया है। चाहे उसके अंदर पानी हो या ना हो, लोग उसको समंदर का ही नाम देंगे।
دوسری بات میں نے آپ کے سامنے ایک بات پیش کی ہے، نہر۔ آپ دیکھتے ہو کہ جو نہر ہیں، لوگ کبھی اس کو ربجھائے کا حکم نہیں کرتے کہ یہ ربجھایا ہے، چاہے اس کے اندر پانی ہو یا نہ ہو، لوگ اس کو نہر کا ہی نہر ہی کہیں گے، کیونکہ وہ نہر کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ربجھایا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے اس سے، کبھی آپ نے دیکھا کہ ربجھائے کو کبھی یوں کہا ہو کہ یہ تو نہر ہے نہر؟ ہاں، ایسا ضرور کہا ہوگا کہ جب اس کے اندر پانی زیادہ آتا ہے کہ دیکھو نہر کی طرح پانی آ رہا ہے، جس طرح نہروں میں پانی آتا ہے اس طرح پانی آ رہا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے بھی بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد میں نے کول کہا ہے، جو کول جنگلات کے اندر پھرتی ہیں، اس کے اندر پانی کتنے بھی آ جائیں، کبھی لوگ اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ربجھایا ہے یا نہر ہے یا جو ہے سمندر ہے، نہیں کہتے۔ اب آؤ میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں، جو ہمارے مفتی ہیں، جو ہمارے سرتاج ہے، جو مفتی اکرام ہیں، وہ جو ہے سمندر کی طرح ہیں، جس طرح سمندر ہیں وہ سمندر کی طرح ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مفتی صاحب تو یار یہ بھی نہیں کرتے، مفتی صاحب 4 مہینے نہیں لگاتے، مفتی صاحب تو یہ نہیں کرتے، مفتی صاحب وہ نہیں کرتے۔ ہم مفتی صاحب سے مجھے یہ کرتے ہیں، ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں کچھ مفتی سے مسئلہ بھی نہیں معلوم کرتے، کیوں کہ جن مسئلوں کے انہیں نہیں پتا۔ میں بات نہیں کھولتا، بس بات سب کے سامنے آ جائے گی، اشاروں میں نے تم کو بات بتلا دی۔ کچھ عوام ایسی ہے کہ کچھ مفتی سے مسئلہ بھی نہیں پوچھتی کہ جن کو مسئلے کے بارے میں نہیں پتا۔ دوسرا جو ہے، جو ہمارے مولانا ہیں، جو ہمارا قاری ہے، وہ سمندر کی طرح، نہر کی طرح ہیں۔ آج کہتے ہیں جی فلاں قاری نے نماز چھوڑ دی، فلاں قاری نے یہ کر دیا، فلاں قاری نے وہ کر دیا۔ ایک کی وجہ سے سب کو برا نہیں کہہ سکتے، ایک کی وجہ سے سب کو برا نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ربجھایا ہیں، وہ حافظ ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں، ان کی قدر کرنے چاہیے۔ وہ بچپن میں ہی چھوٹی سی کھیلنے کودنے کو عمر میں وہ گھر بار کو چھوڑ کر مندرسے چلے جاتے ہیں، مندرسے میں جا کر کے وہ دین سیکھتے ہیں، جو دین ہم تک آتا ہے۔ ہم یہ دین کی حفاظت بھی کریں اور ہم ان کو ذلیل بھی کریں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ میں نے پھر بتلایا کول، وہ میرے جیسے ان پڑھ لوگ ہیں، جیسا میں ان پڑھ ہوں وہ میرے جیسے ان پڑھ لوگ کول کی طرح ہیں۔ ہم کتنا بھی جو ہے وہ کر لیں، محنت کر لیں، ہم کول ہی کول رہیں گے۔ ہاں، اگر ہم پڑھیں گے، محنت کریں گے تو ہم سمندر بن سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے، ہم چلا 4 مہینے لگائیں گے یا پھر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہم اپنے آپ کو مفتی کا استاد سمجھنے لگ جائے، ہم مفتی کا استاد سمجھنے لگ جائے۔ ہم مفتی جو ہے تب بنے گے جب محنت کریں گے، جب کڑھیں گے اپنے آپ کو، محنت میں کھپائیں گے، تب ہم مفتی صاحب بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے خدا را ہمیں اپنے اماموں کی قدر کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ ہمارا مسجد کے امام، آج ہم مسجدوں کا کافی حال برا دیکھتے ہیں، تنخواہ کے اندر ان کو پریشان کیا جاتا ہے، تنخواہ کے اندر ان کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے۔ ہم نے ایک مسجد کی کارگزاری آئی، ایک مسجد کی جو امام صاحب تھے، ان کی بیوی کا آپریشن تھا، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، ارے بھائی تم کوئی معاملہ تھا تو اس کو پہلے وہ کرتے۔ جس وقت اس امام کی بیوی کا آپریشن ہوا، اس وقت اگر انہوں نے کمیٹی سے پیسے مانگ لیے تو کمیٹی والوں نے کہا اگر اپنے حساب کر لو، تمہارا یہ ڈرامہ ہو گیا، پیسہ نہیں ہے، پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ خدا را یہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا؟ ہم اللہ کے عذاب کو خود دعوت دیں اور پھر ہم پریشان ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے واسطے ہمیں علماء کرام کی قدر کرنی چاہیے۔ جو کہنے میں غلطی ہوتی ہے اس کو معذرت چاہتا ہوں، معاف کرنا، لیکن میرے عزیزوں ہمیں اپنے علماء کرام کی قدر دل سے کرنی چاہیے، دل سے محبت کرنی چاہیے۔ کوئی ان سے مطلب نہ ہو، مطلب اگر ہو تو دین کا مطلب ہو کہ ہم کو ان سے دین سیکھنا ہے، دنیا میں کوئی ایسا مطلب نہ ہو، کوئی ایسی غرض نہ ہو کہ جو تم چاہتے ہو مجھے یہ ہو جائے، مجھے وہ ہو جائے، اور پھر تمہیں اللہ کے یہاں جا کر جواب دینا مشکل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔